ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیرے میرے درمیان جس کی رائٹر ہے مہوش افتخار، اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور یقیناً فرسٹ پارٹ آپ لوگوں کو بے انتہا پسند آیا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ یہ پورا ناول آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور پسند آئے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اس کے لاسٹ اور سیکنڈ پارٹ کو۔ انابیہ بیٹا، میں نے تیمور کو رات کے کھانے پہ روک لیا ہے، اس لیے تھوڑا بہت اہتمام کر لینا۔ وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی جب احسان صاحب نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ آن والے واقعے کے بعد احسان، فاروق اور عصمت جہاں دل سے تیمور کی اچھائی کے معترف ہو گئے تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ اب انابیہ کو بھی اپنے والدین کی اس پسندیدگی سے کوئی اختلاف نہ تھا۔ جب بھی احسان صاحب کی اس اچانک فرمائش پہ وہ بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی جہاں عصمت بیگم پہلے سے موجود تھی۔ ان سے پوچھنے کے بعد کہ اتنی جلدی کن ڈشز کا اضافہ کیا جائے، وہ فوراً کام میں لگ گئی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا تھا۔ آنٹی، اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھی بنا ہوا تھا کھا لیتا۔ تیمور نے کرسی کھینچتے ہوئے ٹیبل پہ نگاہ دوڑائی جہاں 3-4 ڈشز کے ساتھ رائتا اور سلاد بھی سجا ہوا تھا۔ کہاں اہتمام کیا بیٹا، بلکہ بیا تو کہہ رہی تھی ہمیں تیمور کی صحیح طرح سے دعوت کرنی چاہیے۔ عصمت جہاں نے اپنی دھن میں کچن میں ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا تو انابیہ گڑبڑا گئی۔ بے اختیار اس کی نظریں تیمور کی جانب اٹھی تھی جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیوں نہیں، لیکن پھر ساری کوکنگ انابیہ کرے گی، اس کے ہاتھ سے ڈش لیتے ہوئے تیمور نے خوش دلی سے کہا تو عصمت بیگم مسکرا دی۔ بیٹا، آج بھی کوکنگ انابیہ نے ہی کی ہے۔ اچھا؟ اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ انابیہ کی جانب دیکھا۔ بے اختیار اس کا دھیان مہین کی جانب گیا تھا جو کم و بیش انابیہ کی ہی ہم عمر تھی، لیکن اسے ڈھنگ کا 1 کپ چائے کا بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ تیمور نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تھا، اوپر سے گھر جیسا اپنائیت بھرا ماحول۔ تیمور نے بہت دنوں بعد اتنا اچھا وقت گزارا تھا۔ کھانے کے بعد احسان صاحب کے کوئی ملنے والے آ گئے تو وہ انہیں اور تیمور کو لیے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے، جبکہ عصمت جہاں عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انابیہ نے ٹیبل سمیٹنے کے بعد فٹافٹ کافی بنا کر ڈرائنگ روم میں بھجوائی اور اپنا کپ اٹھا کر لان میں آ گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنا کپ تھامے تیمور پیچھے کھڑا تھا۔ ضرور، تیمور زیر لب مسکراتا ہوا مقابل رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں آپ، لیکن میں کافی بغیر شکر اور دودھ کے پسند کرتا ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یوں کھلی فضا میں چاندنی کے سائے تلے انابیہ کے مقابل بیٹھنا، اسے دیکھنا، اسے باتیں کرنا۔ تھینک یو، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ مدھم سی مسکراہٹ لیے نرمی سے بولی تو تیمور کو لگا جیسے ارد گرد بکھری چاندنی مزید چمک اٹھی ہو۔ کیا مجھے آج اس پل انابیہ کے سامنے اپنے دل کی سچائی بیان کر دینی چاہیے؟ اس کے روشنی بکھیرتے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے تیمور نے ہاتھ میں پکڑا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سوچا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اسے اچانک خاموش ہوتا دیکھ کے انابیہ نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پہلا تذبذب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کا پہلا اندازہ کتنا غلط ثابت ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں جیسے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے اس نے انابیہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ انابیہ نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا تو تیمور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مطلب یہ کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شخصیت کا جو تاثر مجھ پہ پڑا تھا وہ بعد میں بالکل غلط ثابت ہوا۔ آپ اس انابیہ سے بالکل مختلف ہیں جیسا میں نے آپ کو سمجھا تھا۔ اور آپ نے مجھے کیسا سمجھا تھا؟ اس کی بات سن کے انابیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ سچ سننا چاہیں گی یا جھوٹ؟ تیمور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کافی کا آخری گھونٹ لے کے کپ میز پہ رکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے سچ، انابیہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو سچ پھر یہ ہے کہ مجھ پہ آپ کا پہلا امپریشن خاصی روڈ اور خود پسند قسم کی لڑکی کا پڑا تھا، اور چونکہ مجھے بلا وجہ کے نخرے بالکل پسند نہیں، اس لیے میں نے بھی آپ کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مزے سے اپنے اولین احساسات سے لے کر اپنی حکمت عملی تک بتاتے ہوئے بولا تو انابیہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور تیمور جس نے پہلی بار اسے یوں کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا ایک پل کو مبہوت سا ہو گیا۔ اچھا، تو آپ اس لیے اتنے اکڑے ہوئے رہتے تھے اور میں سمجھی تھی کہ آپ ہیں ہی ایسے، وہ اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے شرارت سے بولی تو تیمور نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا کیسا؟ ایروگینٹ، مغرور اور بدتمیز، وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی تو تیمور کا بھاری کہکہ ارد گرد گونج اٹھا۔ تو یہ طے ہوا کہ فرسٹ امپریشن از ناٹ دی لاسٹ امپریشن، وہ اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو انابیہ بھی مسکرا دی۔ ہمارے کیس میں تو یہی ہوا ہے، وہ کندھوں کو خفیف سے جنبش دیتے ہوئے بولی تو تیمور ایک پل کو اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا لیکن میرے کیس میں صرف یہی نہیں ہوا۔ اچھا؟ انابیہ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔
آپ کے کیس میں بھلا اور کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھیے نابیہ، میں بہت پریکٹیکل اور صاف کو قسم کا بندہ ہوں۔ لفظوں سے کھیلنا، باتوں میں الجھانا مجھے نہیں آتا۔ شروع سے ہی میری زندگی کے کچھ اصول رہے ہیں جن پہ دولت کی فراوانی اور ہر طرح کی آزادی بھی اثر انداز نہیں ہو سکی، صرف اس لیے کہ مجھے ہر چیز اپنی حد میں پسند ہے۔ میں نہ صرف خود اپنی حد میں رہنا پسند کرتا ہوں، بلکہ مجھے وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو پورا اعتماد اور باوقار ہوں، جن میں اتنا سینس ہو کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر کے اپنے لیے حدود مقرر کر سکے، اور آپ میں ماشاءاللہ یہ خوبی موجود ہے۔ یہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا وہ ایک لمحے کے لیے رکا تو نابیہ کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، اور نہ ہی میری طرف سے آپ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے۔ آپ اپنی رائے میں مکمل طور پہ آزاد ہیں، لیکن میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، صرف اس لیے کہ اگر آپ کو میری ذات قابل اعتبار لگے تو میں باخوشی آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں تو یقین جانیں میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ میں محبت سے پہلے آپ کی عزت کرتا ہوں انابیہ، اور جن لوگوں کی عزت کی جاتی ہے ان کے لیے کبھی برا نہیں سوچا جاتا، اس لیے پلیز آپ بے فکر ہو کر اس بارے میں سوچیے گا۔ آئی ہوپ آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا ہوگا۔ اس کی لرزتی پلکوں پہ نگاہیں جمائے وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انابیہ کی حیران آنکھیں بے اختیار دور جاتے تیمور منہاج کی چوڑی پشت پہ جا ٹھہری۔ چاندنی کے عکس میں اس کا لحظہ بلاز آگے بڑھتا وجود بے حد روشن اور منفرد لگ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے اس کی سوچ تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جتنا خوبصورت اس کا ظاہر تھا اتنی ہی خوبصورت اس کی سوچ تھی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس سے اپنے دل کا رشتہ عزت کی بنیاد پہ استوار کرنے کا خواہش مند تھا۔ انابیہ ساری رات سوچنے کے بعد بالآخر اس فیصلے پہ پہنچی تھی کہ اسے عزت کے ردا میں لپٹی اس محبت کو ٹکرا کے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ تیمور کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ انابیہ احسان کے سامنے اپنا دل تو کھول کے رکھ آیا تھا، مگر اب وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، لیکن انتظار کے یہ لمحے جہاں بڑے جاں غسل تھے وہیں پرکیف بھی تھے۔ اسی امید اور نا امیدی کا دامن تھامے وہ اگلی شام وہاں پہنچا تو انابیہ کو گھر میں نہ پا کے اس کا مضطرب دل یخلق ساکت ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا فیصلہ انابیہ احسان، لیکن اگر تم اپنا یہ فیصلہ میرے روبرو مجھے سناتی تو شاید مجھے اتنا برا نہ لگتا جتنا کہ تمہارے اس پہلو تہی کے بعد محسوس ہوا ہے۔ لب بھینچے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شدید تیش کے عالم میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ پار کرنے ہی والا تھا جب شکور کے پکارنے پہ اس نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا تھا۔ صاحب جی، یہ انابیہ بی بی نے آپ کے لیے دیا تھا۔ بھاگ کر اس کے پیچھے آتے شکور نے ہاتھ میں پکڑا ایک گلابی لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو تیمور نے چونکتے ہوئے اس لفافے کی جانب دیکھا اور پھر تیزی سے اسے تھام لیا۔ شکور کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے وہیں کھڑے کھڑے بتابے سے لفافہ کھول کر اندر موجود پرچہ نکال لیا۔ سورج پر دستک دینا آسان نہیں، اپنا ہاتھ جلا لینا آسان نہیں، چل کر اپنے پاؤں سے کھیلنا گرم شعاؤں سے آسان نہیں۔ جیون کے ایک ایسے دوراہے پر گمسم سی کھڑی ہوں میں، ادھر مڑوں یا ادھر کو جاؤں، اس الجھن میں پڑی ہوں میں۔ نئی ڈگر کو مڑ جانا آسان نہیں، ٹوٹ کے پھر سے جڑ جانا آسان نہیں۔ میرے لیے فیصلہ حقیقتاً آسان نہیں، لیکن چونکہ آپ کا پہلا حوالہ عزت ہے، اس لیے نہ جانے کیوں دل آپ پہ اعتبار کرنے کو کہتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کبھی میرے اعتبار کو بے امان نہیں ہونے دیں گے۔ الفاظ تھے یا کوئی خزانہ؟ تیمور کو لگا تھا کہ جیسے سارے جہان کی خوشیاں کسی نے ایک پل میں اس کے دامن میں ڈال دی ہوں۔ چند لمحے پیشتر کی اذیت اور جلن آن واحد میں دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ تیمور کے ہاتھ میں پکڑی تحریر پہ چند آنسو بے اختیاری کے عالم میں آ گرے تو وہ جیسے ماضی سے ہاتھ چھڑاتا حال میں لوٹ آیا۔ وہ رو رہا تھا۔ کاغذ پہ گرنے والے قطروں کو چونک کر دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھوں کو چھوا تو پلکوں کی نمی اس کی انگلیوں پہ آن ٹھہری، جنہیں دیکھتے ہوئے اس کے لب بے اختیار بھنج گئے۔ خالی نظروں سے اپنی انگلیوں کو تکتے ہوئے اس کی نگاہیں دوسرے ہاتھ میں تھمی تحریر پہ پڑی تو دل میں جیسے ایک ہوک سی اٹھنے لگی۔ بے اختیار ایک بوجھل سانس کھینچتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ بے دلی سے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کھڑکی میں آ کھڑا ہوا، جہاں دور تک سوائے تاریکی اور سناٹے کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ جو تیرے میرے درمیان ہے ایک عجیب سا رابطہ، اسے توڑ دوں، اسے چھوڑ دوں، اسے کون سا میں موڑ دوں۔ یہ سلسلہ عجیب ہے، رگو جاں کے یہ قریب ہے، لفظوں میں یہ نہ ڈھل سکے، رشتوں میں یہ نہ بدل سکے، اسے کون سا میں نام دوں، اسے کون سا انجام دوں۔ اس نے تھک کر اپنا سر کھڑکی سے ٹکاتے ہوئے جلتی ہوئی آنکھیں موند لی تھی۔
تجھ سے بچھڑ کے بس اتنا ہوا وسیع، تیرا کچھ گیا نہیں، میرا کچھ بچا نہیں۔ ممی آپ ماموں سے بات کر لیں، میں مہین سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے تیمور نے بنا کسی کی طرف دیکھے انتہائی نارمل لہجے میں کہا تو ایک پل کو ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تینوں افراد کو سانپ سونگ گیا۔ کیا؟ اپنی تمام تر خفگی بھلائے شیری بیگم نے بے یقین نظروں سے بیٹے کو تکتے ہوئے بے اختیار سامنے بیٹھے شوہر کی جانب دیکھا، جو خود بھی حیران سے تیمور کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کل صبح جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے سامنے ہی تو تھا، مگر ایک بات، مجھے شادی میں کسی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہیے۔ ان کی حیرت اور سوال دونوں نظر انداز کیے وہ یخلق ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پہ بے تاثر تھا، یوں جیسے وہ اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس سمرا کے اندر بڑی شدت سے جاگا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ الجھنے کے ساتھ ساتھ خاصی پریشان بھی ہو گئی تھی، جبکہ شیری بیگم کی بے یقینی تیمور کا اگلا جملہ سن کے خوشگوار حیرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ 1-2 دن میں ماموں سے مل کے ساری بات طے کر لیں، میں اب اس معاملے میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ بنا کچھ سنے اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا تو جیسے پیچھے چھایا طلسم جیسے ٹوٹ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تیمور مہین سے شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، پرجوش سی شیری بیگم مہین پہ زور دیتے ہوئے بولی تو سمرا ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے پلیز آپ ابھی ماموں سے بات کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ شیری بیگم نے الجھ کر بیٹی کی جانب دیکھا۔ منہاج صاحب کی نظریں بھی سمرا کی طرف اٹھ گئی۔ مطلب یہ ممی کہ کل تک وہ جس لڑکی کا نام نہیں سننا چاہتے تھے آج وہ اچانک کیسے اسے شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ کچھ تو ہوا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ شیری بیٹی کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو سمرا دل گرفتگی سے بولی، فار گاڈ سیک ممی، کون سی غلطی؟ انابیہ کو پسند کرنا یا مہین کو ناپسند کرنا؟ آپ اچھی طرح جانتی کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی غلط نہیں، اپنا لائف پارٹنر چننے کا انہیں پورا حق ہے۔ ہاں تو اب جب اس نے خود ہی مہین کو چن لیا تو تم کیوں مجھے منع کر رہی ہو؟ سمرا کے لبوں سے بے اختیار ایک گہری سانس برآمد ہوئی۔ اس کی نظریں بے اختیار منہاج صاحب کی طرف اٹھی تھی، جو اسے سر کی خفیف جنبش سے تسلی دیتے ہوئے شیری بیگم سے مخاطب ہوئے۔ سمرا ٹھیک کہہ رہی ہے، تیمور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اسے جانے بغیر تمہیں کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ چند دن رک کر تیمور سے اس بارے میں دوبارہ بات کرو، اور اگر وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہے تو بے شک اسی دن جا کے بات پکی کرانا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے تو شیری بیگم دل محسوس کر رہ گئی، لیکن چونکہ بات ان کی بھی غلط نہیں تھی اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اس بات میں سر ہلانا پڑ گیا۔ ان کی خاموشی اختیار کرنے پہ سمرا کا بے چین دل جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ انابیہ احسان کی اس کے بھائی کی زندگی میں کیا اہمیت تھی یہ اس نے ان گزرے 4 سالوں میں بخوبی جان لیا تھا۔ تیمور کی بے رنگ زندگی نے اسے پہرو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا، اور اب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اس کا پیارا بھائی زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن پوری آمادگی اور دل کی خوشی کے ساتھ۔ انابیہ کی بے ہوشی پہ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے نروس بریک ڈاؤن کی اطلاع دیتے ہوئے اسے داخل کر لیا تھا۔ اس کی حالت خاصی نازک تھی۔ ابھی بھی مومنہ عشاء کی نماز کے بعد حاجت کے نوافل ادا کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ مختلف آیات اس پہ پڑھ کر پھونکتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کے اپنی چھوٹی بہن کی پیشانی چومی تھی، جس کا پھول سا نازک چہرہ بالکل کملا کر رہ گیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے ہلکے دیکھ کے مومنہ کا دل بے اختیار کٹنے لگا تھا اور آنکھیں نئے سرے سے جلنے لگی تھی۔ کتنی مشکل سے انابیہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے چلا تھا کہ تقدیر نے ایک بار پھر سب کچھ تہس نہس کر ڈالا تھا۔ ان کے بابا محض چند ہی دنوں میں برسوں کے مریض لگنے لگے تھے۔ ان کے جھکے شانے، تھکا ہوا چہرہ مومنہ کو اندر ہی اندر مارے دے رہا تھا، لیکن وہ ان کے سامنے ہمت سے کام لینے پہ مجبور تھی، مگر تنہائی میں اس کا صبر یوں ہی جواب دے جایا کرتا تھا جیسے اس وقت وہ بے حوصلہ ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اپنی پیاری ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کے دل پہ لگا ہر زخم نئے سرے سے رسنے لگا تھا، اور ذہن میں اس تلخ وقت کی جیسے ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ آن کو لگنے والی چوٹ کو مہینے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس دوران احسان صاحب اور عصمت بیگم انابیہ کو لیے فقط ایک ہی بار نواسے کا حال احوال پوچھنے مومنہ کی طرف گئے تھے، اور وہاں جس سرد موہری سے سب ان کے ساتھ پیش آئے تھے اسے دیکھتے ہوئے مومنہ نے خود ہی انہیں دوبارہ وہاں آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دوبارہ نہ آنے پہ بھی مومنہ کو ڈھیروں ڈھیر باتیں سنائی گئی تھی، مگر اس نے بھی جیسے اپنے لب سی لیے تھے۔ اس دوران گھر والوں سے اس کا رابطہ صرف فون تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ عصمت بیگم نے اسے عادل کی ناراضی دور ہونے تک مہکے نہ آنے کی ہدایت کی تھی۔ مومنہ بچوں کے بنا شوہر کی خفگی مول لے کر ان کی طرف آتی یہ انہیں منظور نہ تھا۔
بیٹی کی پریشانی اور اس کے سسرال والوں کے رویے دیکھتے ہوئے احسان صاحب نے عصمت جہاں کے مشورے سے ان سب کے لیے نواسے کی صحت یابی کا بہانہ کرتے ہوئے دعوت کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انابیہ کو بھی تناؤ دور کرنے کا یہ خاصا مناسب طریقہ لگا تھا۔ مومنہ کے علم میں یہ سب آیا تو اس نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود احسان صاحب خود دعوت کا پیغام لے کر اس کے سسرال آئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان لوگوں کی یہ پیش رفت ایک مثبت قدم ثابت ہوگی، مگر ان کی صحت یابی کی خوشی میں کھانا؟ زاہدہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے مقابل بیٹھے احسان صاحب کی طرف دیکھا تو مومنہ کا خون کھول اٹھا۔ ویسے آپ لوگ بھی کمال ہیں، نواسے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت تو کی نہیں گئی اور اب اس کی صحت یابی کی خوشی میں کھانا کرنے چلے آئے ہیں؟ وہ استضاعیہ انداز میں بہویں سکیڑتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے احسان فروخ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی سمندن کو کیا جواب دے۔ خیر وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نواسے کو پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن ہماری طرف سے تو آپ معذرت قبول کریں، ہم لوگ آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ کیوں بہن، خیر تو ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ لوگ ہماری طرف نہیں آ سکتے؟ احسان صاحب نے پریشانی سے کہا۔ دیکھیے بھائی صاحب، میں صاف بات کرنے کی عادی ہوں۔ آپ کی بیٹی نے ہمیں ایسا کوئی سکھ نہیں دیا جو ہم دوڑ دوڑ کر آپ کی طرف آئیں۔ رہا عادل تو اب تو اسے بھی بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پہ سجائے گویا ہوئی تو احسان صاحب کی پیشانی پہ بہت کوشش کے باوجود بل آن ٹھہرے، جبکہ مومنہ مارے ضبط کے اپنا نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ مثلاً کیا سمجھ میں آ گیا ہے؟ انہوں نے بے حد تحمل سے استفسار کیا، حالانکہ ان کی بات انہیں بے حد بری لگی تھی۔ یہ تو اب آپ اپنے داماد سے پوچھیے گا، میں کچھ کہہ دوں گی تو خواہ باتیں بنیں گی، پہلے ہی خاصی بری مشہور ہوں میں۔ انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے عادل کو دیکھا۔ عادل کے لٹ مار انداز میں کیے گئے سلام کے باوجود وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ناچار عادل کو بھی آگے بڑھنا پڑا۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے دھیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ٹھیک، وہ ایک لفظ میں جواب دیتا ان کے مقابل رکھے صوفے پہ ماں کے برابر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر ہی مومنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندر سے ہی خاصی فارم میں بھیجا گیا تھا۔ بیٹا، تمہارے سسر ہم سب کو کھانے پہ انوائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ احسان فروخ کچھ کہتے زاہدہ بیگم اسی میٹھے لہجے میں بول اٹھی۔ کیوں؟ وہ بجائے احسان صاحب کی طرف دیکھنے کے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مومنہ کی درد میں ڈوبی نظریں بے اختیار باپ کی جانب اٹھ گئی۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکنے لگے، لیکن آنسو اس تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے کہ سارا منظر دھندلا گیا۔ اور ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو گیا ہے نا، اس لیے وہ مسکرا کر بولی۔ اور ان کی صحت یابی سے ان لوگوں کا کیا تعلق؟ وہ اب بھی انہیں نظر انداز کیے ماں سے بولا تو فوراً ہی زاہدہ طنزیہ لہجے میں بولی، یہ تو تم اب انہی سے پوچھو۔ اور ان کے جواب پہ مومنہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اون اولاد ہے میری اور یہ میرے ماں باپ ہیں، میں چونکہ غلطی سے آپ کی بیوی ہوں اس لیے ان لوگوں کا مجھ سے اور میرے بچوں سے وہی تعلق ہے جو آپ کے گھر والوں کا ہے۔ وہ ان لوگوں پہ زور دیتی غصے سے بولے تو عادل کی بہویں تن گئی۔ دیکھیے آپ نے اپنی بیٹی کی زبان، اسے اتنی تمیز تو ہے نہیں کہ شوہر سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ وہ انتہائی تیز لہجے میں بولا۔ ممی تم خاموش ہو جاؤ بیٹا، احسان صاحب اتنا ہی کہہ سکے۔ کیسے خاموش ہو جاؤں بابا؟ میں اپنی بے عزتی تو برداشت کر سکتی ہوں مگر کوئی آپ کو۔ آنسوؤں کی شدت نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تو احسان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ ارے تو ہم نے کیا کہہ دیا تمہارے باپ کو جو تم یوں چہکو پہکو رونے بیٹھ گئی ہو؟ زاہدہ ہاتھ نچا کر بولی۔ باپ کے لیے تو ایک لفظ سننا گوارا نہیں، اور شوہر کو جو پہلے دن سے کبھی کسی نے ڈھنگ سے پوچھا نہیں اس پہ تو آج تک سوال نہیں کیا۔ اس کی اتنی بڑی بات پہ مقابل بیٹھے احسان صاحب کے لیے مزید خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ عادل بیٹا، یہ ڈھنگ سے پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو تمہاری عزت میں کبھی کمی نہیں کی، بلکہ تمہیں تو ہمیشہ داماد کے بجائے اپنا بیٹا مانا ہے۔ وہ دکھ سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولے تو وہ گردن کو خفیف سا جھٹکا دیتے ہوئے بولا، صرف منہ زبانی، ورنہ آپ میری بات یوں رد نہ کرتے۔ کون سی بات؟ انہوں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا تو ان کے شانے سے لگی مومنہ خود کو سنبھالتی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ بھابا یہ آپ کی جائیداد میں سے میرا حصہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں جو میں مر کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی بات پہ جہاں احسان فاروق ہکا بکا رہ گئے وہیں عادل کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کمینی گھنی عورت، تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ نہیں مان رہا؟ ہاں میں نے جھوٹ بولا، میرے باپ کی محنت کی کمائی آپ جیسے لالچی اور کم ظرف لوگوں کے لیے نہیں۔ مومنہ کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ عادل چیل کی طرح اڑ کر اس کی جانب لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ مومنہ کو چھو پاتے احسان صاحب سرر سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
بہت ہو گیا تماشا عادل، میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تم میری بیٹی پہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور میں چپ چاپ برداشت کر جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اپنی طبیعت کے برخلاف انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، تو اٹھائیے اپنی اس بیٹی کو اور نکل جائیے میرے گھر سے، میں اب اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بدتمیزی کی سب حدیں پار کر گیا تھا۔ اس کی بات پہ احسان صاحب کا چہرہ مارے تیش کے سرخ پڑ گیا تھا۔ شور شرابے کی وجہ سے گھر کے سبھی افراد ڈرائنگ روم کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اگر جاؤں گی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ روتی مومنہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو عادل نے تیزی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے پیچھے کو دھکیلا۔ وہ میرے بچے ہیں، تم اس گھر سے اکیلی ہی دفع ہوگی۔ عادل اس کی سرکت پہ احسان فاروق کا ضبط جواب دے گیا تو وہ بے اختیار تنبیہی انداز میں اسے پکار اٹھے، اتنے چھوٹے بچوں کو تم تو کیا دنیا کا کوئی قانون ماں سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بچوں کو مومنہ کے ساتھ جانے دو۔ جانے دو بیٹا، ہمیں کیا پڑی اس ناگن کی اولاد کو اپنے پاس رکھنے کی۔ زاہدہ نے لپک کر بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان جیسی چالاک عورت پہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہ تھا، دن میں تارے نظر آ جانے تھے۔ مگر امی، وہ جھنجھلایا سا ماں کی طرف پلٹا تو انہوں نے اس کے شانے کو تسلی امیز انداز میں دمایا۔ جانے دو ذرا اسے اور اس کے گھر والوں کو بھی تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے۔ وہ ایک طنزیہ نظر احسان صاحب اور مومنہ پہ ڈالتے ہوئے ہوشیاری سے بولی۔ اسے جھاگ کی طرح بہٹتا دیکھ کے سسکتی ہوئی مومنہ دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی اور اپنے دونوں بچوں کو متاع جاں کی طرح خود میں سموئے عادل حسن کی خواہش پوری کر گئی۔ پلکتی ہوئی مومنہ نے باپ کے ساتھ ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو گویا کہرام مچ گیا۔ عصمت بیگم تو کتنی ہی دیر اسے خود سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن جب تھوڑا سنبھلنے پہ احسان صاحب نے انہیں پوری بات بتائی تو وہ بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جو لوگ اس کے باپ کے سامنے اس کا یہ حال کر رہے تھے وہ تنہائی میں اس کا کیا حال کرتے ہوں گے، یہ سوچ کر ہی ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر وہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ وہ 3 دن بعد عصمت بیگم اور احسان صاحب خود عادل سے کہیں باہر جا کے ملیں گے اور علیحدہ گھر کی تجویز رکھنے کے ساتھ ساتھ جائیداد میں سے مومنہ کا حصہ بھی ان دونوں کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے، انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مومنہ کو اپنے میکے آئے آج 6واں دن تھا۔ اس دوران احسان صاحب نے 3-4 بار عادل کو فون کیا مگر دوسری جانب سے ان کی کال ہر بار کاٹ دی گئی تھی۔ اس کی اس بدتمیزی پہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے، مگر چونکہ بیٹی کا معاملہ تھا اس لیے حوصلے اور صبر سے کام لیتے ہوئے انہوں نے 1-2 روز مزید انتظار کرنے کے بعد اس کے آفس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سوچ میں مستغرق وہ ناشتے میں مصروف تھے جب کال بیل کی آواز پہ مشکور باہر کی جانب گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں مومنہ کے لیے ایک مہربند لفافہ تھا جسے دستخط کرنے کے بعد مومنہ نے وصول کر لیا تھا۔ مومنہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ جیسے جیسے مومنہ کی نگاہیں سطروں پہ سے پھسلتی گئی ویسے ویسے اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بے یقینی سے پھٹتی چلی گئی۔ امی، بابا، عادل نے مجھے طلاق! وحشت زدہ سی مومنہ نے مختل ہوتے آواز کے ساتھ ماں باپ کی جانب دیکھا۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے کاغذ نکل کر ٹیبل پہ گر گیا تھا۔ ہائے ہائے میرے اللہ! عصمت جہاں نے بے اختیار اپنا دل تھاما تھا جبکہ احسان فاروق دیوانہ وار اٹھ کر اس کاغذ کی جانب لپکے تھے جو ان سب کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ انابیہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہکا بکا بیٹھی تھی۔ بابا یہ سچ نہیں ہے نا بابا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پاگلوں کی طرح ان کا بازو ہلاتے ہوئے مومنہ بے قراری سے بولی تو ساکت کھڑے احسان فاروق جیسے ہوش میں آ گئے۔ کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے وہ تڑپ کر رو دیے تھے۔ باپ کے آنسوؤں نے مومنہ کی ہر خوش فہمی بکھیر دی تھی۔ اس کی بے یقینی نے یقین کی سرحد کو چھوا تو گھر کے در و دیوار اس کی چیخوں سے لرز اٹھے تھے اور وہ وہیں باپ کے بازوؤں میں کسی ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، انسان جب کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اسی دکھ کا احساس اسے نہیں رلاتا بلکہ خود پہ بیتتی ہر تکلیف، ہر برا وقت نئے سرے سے یاد آ کر آنسوؤں میں اضافہ کر جاتا ہے۔ مومنہ بھی بہن کی تکلیف پہ روتے روتے اپنے غموں کو یاد کرنے بیٹھ گئی تھی۔ کوئی شخص اتنا بھی کم عقل اور بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ محض دوسروں کے کہنے پہ ایک انتہائی معمولی بات پہ نہ صرف اپنا گھر تباہ کر لے بلکہ اپنے بچوں کو بھی دنیا کے سرد و گرم جھیلنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ آنے والی صبح احسان صاحب اور مومنہ کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئی تھی۔ انابیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ بے اختیار سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔
ڈاکٹرز چند ضروری ٹیسٹ لینے کے بعد ہی انابیہ کو روم میں شفٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد سمرا کی نند انم کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش پر سمرا اس سے ملنے ہسپتال پہنچی۔ انم اور اس کے بچوں سے ملنے کے بعد سمرا باقی سب کے ساتھ باہر نکلی تو دھیان بے اختیار محب کی خانسی کی طرف چلا گیا۔ وہ احمد کے ساتھ محب کو لے کر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے لیے مڑی تو بائیں طرف کے بجائے دائیں طرف مڑ گئی۔ وہاں ICU سے کسی مریض کو اسٹریچر پر لایا جا رہا تھا۔ ایک طرف ہٹتے ہوئے اس کی نظر پیچھے آتے ڈاکٹرز کے ساتھ چلتے افراد کی جانب اٹھی اور وہ ایک پل کے لیے بری طرح الجھ گئی تھی۔ سامنے موجود 3-4 چہروں کے درمیان 2 چہرے اسے نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگے تھے۔ بغور ان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی پرسوچ نگاہیں یوں ہی وارڈ بوائز کے درمیان موجود اسٹریچر پہ دراز وجود سے ٹکرائی تو وہ پوری جان سے کام گئی۔ یہ تو انابیہ ہے۔ اسٹریچر پہ دراز کمزور اور زرد چہرے کو پہچاننا وہ بھی 4 سال بعد گو کہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس نے یہ مرحلہ محض ایک لمحے میں طے کر لیا تھا۔ اسے وہیں بت بنا دیکھ کے قدرے آگے کو کھڑا احمد واپس پلٹا تھا۔ احمد یہ وہی لڑکی ہے جسے تیمور بھائی پسند کرتے تھے؟ وہ آگے جاتے اسٹریچر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے بولی تو احمد بھی چونک گیا۔ آپ پلیز پتہ کروائیے اسے کیا ہوا ہے؟ وہ احمد کا بازو تھامتے ہوئے مضطرب سے بولی تو وہ حیران سا اس کا چہرہ تکنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا اچھا آؤ معلوم کرتے ہیں۔ وہ سمرا کا ہاتھ تھام کر آن ڈیوٹی اسٹاف کی طرف بڑھا، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ انابیہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اب وہ روم نمبر 105 میں شفٹ کر گئی ہیں۔ سمرا کا بوجھل دل بے اختیار چھلک اٹھا۔ میں نہیں جانتی کہ انابیہ کو کیا پریشانی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ دونوں خوش نہیں، احمد خوش نہیں۔ اس کے بازو سے پیشانی ٹکائے وہ بے اختیاری کے عالم میں رو پڑی۔ روم نمبر 105 کے باہر کھڑے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت مجتمع نہیں ہو پا رہی تھی۔ انابیہ اور اس کے گھر والوں کے رد عمل کا سوچ کر اسے سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لب چباتے وہ شدید ذہنی دباؤ کے عالم میں دروازے کو کھڑی دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور اپنے دھیان میں باہر نکلتی مومنہ ٹھٹک کر اس کے مقابل رک گئی تھی۔ مقابل نے اسے پہچان لیا تھا اور پہچان کا احساس ہوتے ہی اس کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھی۔ السلام علیکم۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام، مومنہ نے جواب دیا اور ایک طرف ہو کر سمرا کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، جہاں سامنے بیڈ پہ آنکھیں بند کی انابیہ کو دیکھ کے اس کے بوجھل قدم بے اختیار رک گئے تھے اور نظریں اس کے کمزور چہرے پہ جیسے جم سی گئی تھی۔ انابیہ کو کچھ دیر پہلے دوا دی تھی، اس لیے وہ سو رہی ہے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو مومنہ نے دھیمے لہجے میں اسے مطلع کیا۔ اس کی بات پہ جہاں سمرا کی محویت ٹوٹی تھی، وہیں اس کے منتشر اعصاب اور گھبرائے ہوئے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ وہ اب قدرے حوصلے سے مومنہ سے بات کرنے کی ہمت کر سکتی تھی، ورنہ انابیہ کا سامنا کرنے کی سوچ نے تو اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ انہیں ہوا کیا ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے مومنہ سے مخاطب ہوئی تو وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی بیہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اس کے جواب پہ سمرا نے ایک نگاہ انابیہ کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے بے یقینی سے اپنی انگلیاں چٹکائی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نروس بریک ڈاؤن کی وجہ کیسے پوچھے۔ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ ایک لحظے کو مناسب الفاظ کی تلاش کے لیے رکی تھی کہ مومنہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا؟ بھائی؟ اس نے الجھ کر مومنہ کی جانب دیکھا۔ تیمور بھائی کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اس کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی الجھن اور حیرت نے مومنہ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ تم یہاں اسپتال کے سلسلے میں آئی ہو؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ میں تو یہاں اپنے ہسبینڈ اور سسرال والوں کے ساتھ آئی ہوں، میری نند ایڈمٹ ہے یہاں۔ وہ الجھ کر گویا ہوئی تو مومنہ بے اختیار خاموش ہو گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ تیمور نے انابیہ کا پتہ لگوا کر سمرا کو یہاں بھیجا تھا، جبھی تو اس نے بنا کوئی سوال کیے اسے کمرے میں آنے دیا تھا کہ بہرکیف وہ ان کا محسن تھا، لیکن اب بھلا وہ اپنی کہی بات کو کیسے سنبھالے گی؟ لیکن آپ نے یہ کیوں سمجھا کہ میں یہاں تیمور بھائی کے کچھ بتانے پہ آئی ہوں؟ کیا وہ انابیہ کی حالت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ مضطرب سی وہ مومنہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مومنہ کے منہ سے تیمور کا ذکر سن کے اس کی تو حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں، وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ پھر آپ نے تیمور بھائی کا نام کیوں لیا؟ میرے پاس تمہاری اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پلیز مجھے ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے، اس لیے مزید تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے تیز قدموں سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مومنہ کا یوں کنی کترا کے نکل جانا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ تیمور کی ذات کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں شامل ضرور تھی۔ اس نے اچانک مہین کے لیے ہاں کر کے اس سب
کو حیران کر دیا تھا۔ یہ کیا گورکھ دھندا تھا اور یہ کیسے سلجھنے والا تھا؟ وہ حقیقتاً بری طرح الجھ گئی تھی۔ ہسپتال سے سمرا کی واپسی انتہائی اضطراب کے عالم میں ہوئی تھی، جس کو دور کرنے کا واحد حل اس کے پاس صرف یہی تھا کہ وہ فوراً تیمور سے اس بارے میں بات کرے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ بھی مومنہ کی طرح اسے کچھ بھی بتانے سے انکاری ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ ہر حال میں سچ جاننا چاہتی تھی، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کی بار اس موضوع کو کس رخ اور کس انداز سے زیر بحث لائے گی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مناسب موقع ملتے ہی سمرا نے تیمور کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق تیمور کو بھی اس وقت فارغ ہونا چاہیے تھا، اور وہیں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف فارغ تھا بلکہ خاصی تسلی سے اس نے سمرا کا بھی حال احوال دریافت کیا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد سمرا نے اپنے سوچے گئے طریقے کے مطابق موضوع کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ہاں پوچھو، دوسری طرف سے تیمور کی ٹھہری ہوئی آواز آئی تھی۔ آپ حال ہی میں انابیہ سے کیوں ملے تھے؟ اور پلیز بھائی مجھے سچ بتائیے گا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں انابیہ سے ملا ہوں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد دوسری جانب سے پوچھا گیا تو وہ تیمور کے فرار کی ساری راہیں مسدود کرنے کو مضبوط لہجے میں بولی، انابیہ کی بہن نے۔ اس کے جواب پہ تیمور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ مومنہ سمرا کو کہاں مل گئی؟ اور مومنہ اتنے سنگین حادثے کے بارے میں، اور وہ بھی سمرا کے سامنے، اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کیسے دے سکتی تھی؟ تو پھر تم نے اسی سے کیوں نہ یہ سوال کر لیا؟ وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے نارمل لہجے میں بولا تو سمرا جو یہ سمجھے ہوئے تھی کہ شاید وہ مومنہ کے نام سن کے پریشان ہو جائے گا، بے اختیار ایک گہری سانس لے کے رہ گئی۔ پوچھا تھا لیکن وہ بے بسی سے ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ تیمور کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے پرسکون انداز میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ لیکن اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ ویسے وہ تمہیں ملی کہاں تھی؟ میں آپ کے سوال کا جواب تب ہی دوں گی جب آپ میری بات کا جواب دیں گی، وہ قطعی لہجے میں بولی تو تیمور ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ انابیہ اپنی کولیگز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹرپ پہ اسلام آباد آئی تھی۔ یہاں ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی خفیہ انکوائری مجھے سونپی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ چونکہ یہ بھی جان چکا تھا کہ مومنہ نے اسے کچھ بھی بتانے سے اعتراض کیا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس بات کی حفاظت ویسے بھی وہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتا تھا، لیکن اس کے جواب پہ سمرا کی الجھن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ بھلا ایسا کون سا حادثہ پیش آ گیا تھا جو انابیہ کے اعصاب ہی جواب دے گئے تھے، یا پھر اس نروس بریک ڈاؤن کی وجہ کچھ اور تھی اور اس کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ لیکن پھر انابیہ کی بہن نے تیمور کا حوالہ کیوں دیا تھا، جبکہ اس کے علم میں تو انابیہ کا ہاسپٹلائزڈ ہونا تھا ہی نہیں؟ معاملہ بہر کیف اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھے ہوئے تھی۔ انابیہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اسی لیے وہ سب ہسپتال میں تھے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تنہا معاملے کی تہہ تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اس نے تیمور کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی تڑپ پہ سمرا کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر آواز سمرا کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ خود کیوں نہیں آ کر دیکھ لیتے؟ میرا وہاں کیا کام؟ عمر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ پلیز بھائی، کیوں اپنے دل کا امتحان لے کر خود کو اذیت دے رہے ہیں؟ کیا پتہ یہ حادثہ آپ دونوں کو ملانے کا کوئی بہانہ ہو؟ کوئی بہانہ نہیں، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے، سپاٹ لہجے میں بولا تو سمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی تیمور کی آواز میں در آئی تھی، جبکہ سمرا کے سارے الفاظ اس کے اندر ہی کہیں کھو کر اسے سناٹے کی سی کیفیت میں دھکیل گئے تھے۔ آئی ایم سو سوری بھائی، بنا سوچے سمجھے وہ آنسوں کے درمیان بولی تو تیمور کا دل بہن کی اس درجہ محبت پہ کٹ کر رہ گیا۔ تم کیوں افسردہ ہوتی ہو؟ جدائی کا یہ فیصلہ کل بھی اس کا تھا اور آج بھی اس نے ہی اس فیصلے پہ آخری مہر لگائی ہے۔ وہ شاید میری اس درجہ پرخلوص اور شدید محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس کے زخموں سے چور شکایتی لہجے پہ روتی ہوئی سمرا بے اختیار تڑپ اٹھی۔ اس کے لیے مزید چپ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے یقین ہے وہ آج بھی آپ کو اتنا ہی چاہتی ہوگی۔ سچی محبت کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا بھائی۔ جو انابیہ احسان کو کبھی مجھ سے تھی ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی پچھلے 4 سالوں سے اس پہ یہ انمول خزانہ لوٹاتا رہا، بنا کسی غرض کسی صلے کے اسے چاہتا رہا، مگر اب اور نہیں۔ میں اب اس کی یاد میں مزید ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا، اسی لیے میں نے مہین سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ تنفر سے بولتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں حتمی رنگ اختیار کر گیا۔ تو آپ اس لیے مہین سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے کہ انابیہ؟ ہاں، جب وہ مجھے فراموش کر کے آگے بڑھ گئی ہے تو میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں اس کے پیچھے؟ میرے لیے میرا پندار، میری عزت، میری محبت سے بھی بڑھ کر ہے سمرا۔
مجھے جب تک اس کی راہیں جدا کرنے کا علم نہیں ہوا تھا میں اپنے حصے کی محبت نبھاتا رہا، مگر اس کے فیصلے کے بعد اب سب ختم۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تند لہجے میں بولا تو سمرا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ کے اپنے بھائی کو اس انتہائی قدم سے روکے۔ پلیز بھائی یہ نہ کریے، ابھی اس کی صرف منگنی ہی تو ہوئی ہے، آپ اس سے ایک بار ملے تو صحیح، اس سے بات تو کریں، بلکہ میں خود اس سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا یا سمجھایا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیمور غضبناک لہجے میں گھر آیا۔ میں اب اس موضوع پہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، نہ آج اور نہ آئندہ کبھی، اور مجھے امید ہے کہ تم میری اس خواہش کا احترام کرو گی۔ حتمی لہجے میں کہتے ہوئے تیمور نے رابطہ منقطع کر ڈالا۔ کاش کہ اس کا بھائی جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے اور یہ سب اس کی محبت میں کر رہی ہے سچ ہوتا، اور وہ اتنی ہی پرخلوص اور اچھی بہن ثابت ہوئی ہوتی جتنی کہ وہ سمجھ رہا تھا۔ اے کاش۔ فون بند کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ ڈوبتے سورج کی کمزور کرنیں بے بسی سی بڑھتے ہوئے اندھیرے میں مدغم ہو رہی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح، جس میں موجود امید کی آخری کرن بجھنے کے بعد اب سوائے اندھیرے اور گھٹن کے اور کچھ نہ بچا تھا۔ اس نے سمرا کو تو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا تھا، لیکن اب اس سے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، جو اس کے اس کٹھور فیصلے کے خلاف سراپا یا احتجاج بن گیا تھا۔ وہ انابیہ کو دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے بری طرح بے چین ہو گیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں موجود نئے خیال رکھنے والوں کا احساس اسے اندر تک جلا گیا تھا، اور یہ جلن اتنی شدید تھی کہ وہ آنکھوں میں پھیلتی نمی کو نہ روک سکا۔ اس کے سامنے پھیلا تاریک منظر آنسوؤں میں ڈولنے لگا تھا، اور اس ڈولتے ہوئے منظر میں یکایک پرانے چہرے اور پرانی یادیں ابھرنے لگی تھی، جو بڑی دل فریب، بڑی مسحور کن تھی۔ انابیہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کیا ہے۔ میرے جذبوں پہ اعتبار کر کے تم نے مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا ہے۔ میں کتنا خوش ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ انابیہ احسان کے روبرو کھڑا وہ اپنی پرشوق نگاہیں اس کے گلابی شرمگی چہرے پہ جمائے ہوئے تھا، جبکہ انابیہ کے لیے اس کی وارفتگی اور اپنے اقرار کے بعد اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی جانب دیکھ نہیں پا رہی تھی، جو بڑے آرام سے آپ سے تم تک کا سفر طے کرتا اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے تم سے اپنی فیلنگز شیئر کی ہے، تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کی جھکی پلکوں کو شرارت سے تکتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولا۔ کیا کہوں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تو تیمور اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں ہی اظہار خیال کر دو۔ اپنی شرارت چھپائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس درجہ بے تکے اور اچانک مشورے پہ انابیہ نے ہونکوں کی طرح منہ اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ شرارت سے ہنسا تو انابیہ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو گیا۔ بے اختیاری اس کے ہونٹ بھی کھل اٹھے۔ یہ ہوئی نا بات، ورنہ اس سے پہلے تو یوں لگ رہا تھا جیسے تم سے اظہار محبت نہیں بلکہ اقرار جرم کروایا جا رہا ہے۔ تیمور محبت باش نظروں سے اسے تکتے ہوئے بولا تو وہ دھیرے سے ہنستی۔ میری نیت اور میرے جذبوں میں تمہارے لیے سوائے پاکیزگی کے دوسرا کوئی تاثر نہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد اپنی محبت کی اس پاکیزگی کو نہ صرف تم پہ بلکہ سب پہ واضح کر دوں گا۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وہیں کیاری سے ایک سفید گلاب توڑ کر انابیہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس کا دل یقین کی اس درجہ خوبصورت نشانی پہ کھل اٹھا۔ اپنی لرزتی پلکیں اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر تیمور کے وجیح چہرے پہ ڈالی، جہاں اس کے کہے ہر لفظ کی سچائی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھی۔ اگلے ہی پل اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے پھول تھام لیا تو تیمور کا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ پہ آن ٹھہرا۔ تھینک یو انابیہ، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اس کے چمکتے چہرے پہ نگاہیں جمائے تیمور نے ایک جذب سے کہا تو انابیہ دھیرے سے مسکراتی اس کی سنہری آنکھوں سے چھلکتی روشنی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ انابیہ نے تیمور پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ وہ اس سے شادی صرف اسی صورت میں کرے گی جب اس کی فیملی بھی اسے پوری آمادگی کے ساتھ قبول کرے گی، کیونکہ وہ اپنی بہن جیسی ڈری سہمی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ خود پہ انچاہی کا ٹیگ لگوا کر نفرتوں کے سائے تلے زندہ رہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اس کی بات پہ تیمور کو ایک بار پھر اپنے انتخاب کی درستگی کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں بہت جلد شیری بیگم سے اپنی پسند کا ذکر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دوسری جانب حالات نے بہت تیزی سے پلٹا کھایا تھا۔ مومنہ کے سسرال میں ہونے والی تلخ کلامی کے نتیجے میں احسان صاحب اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، مگر جب چھٹے روز مومنہ کو طلاق ہونے جیسی بری خبر ملی تھی تب وہ بھی شاکڈ کھڑا رہ گیا تھا۔ کوئی شخص اتنا بے حس اور گھٹیا بھی ہو سکتا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، جس کے بعد ہر ایک کا رد عمل اس کے اپنے ظرف اور سوچ کے مطابق تھا۔ ان طرح طرح کے رویوں نے احسان صاحب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔
وہ خاصے گمسم سے ہو گئے، مگر پھر بھی کالج سے واپسی کے بعد ان کا زیادہ وقت مومنہ اور بچوں کے ساتھ یا پھر عصمت جہاں کی دل جوئی میں گزرتا تھا، جنہیں اس ناگہانی کے بعد دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ تیمور چونکہ ان کی ذہنی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے ان سے پڑھنے کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا تھا، مگر روز ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ بے مثال تھا۔ اتنی سخت آزمائش جھیلنے کے بعد بھی تیمور نے ان کے لبوں سے شکوے کا ایک لفظ تک نہ سنا تھا۔ ان کی یہ بردباری تیمور کو ان کا قائل کر گئی تھی۔ وہ ان کڑے وقت میں اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس احساس نے دل سے جڑے اس رشتے کی ایک ڈور روح سے بھی باندھ دی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کے تقریباً 10:30 بجے کے قریب گھر لوٹا تو پورچ میں شیری بیگم کی گاڑی دیکھ کے خوشگوار حیرت کے زیر اثر تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر چلا آیا، جہاں لاؤنج میں ماں کے ساتھ بہن کو بھی دیکھ کے اس کی خوشی دو چند ہو گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھا تو شیری نے بھی اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا، مگر خاصی سرد مہری سے، جسے تیمور اپنے دھیان میں محسوس کیے بنا سمرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم اتنی دیر تک کہاں تھے؟ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھا۔ میں ایک دوست کی طرف تھا، وہ لحظے بھر کو رکتے ہوئے بولا، تو شیری بیگم کی آنکھیں بے اختیار سمرا کی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ انہیں بیٹے کے منہ سے جھوٹ سن کے دکھ کے ساتھ ساتھ غصے نے بیان گھیرا تھا، جسے انہوں نے بامشکل تمام قابو کیا تھا، جبکہ تیمور اپنی دھن میں مسکراتا ہوا بولا تھا، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں آپ لوگوں کے لیے بغیر بہت اداس ہو گیا تھا۔ اچھا لگ تو نہیں رہا، شیری بیگم استزائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو اب کہ ان کے انداز نے اسے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے مانند پڑتی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کی جانب دیکھا۔ اگر ایسی بات تھی تو تم 2 ہفتوں سے آئے کیوں نہیں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو تیمور کی مسکراہٹ بھی بحال ہو گئی۔ میں بہت مصروف تھا ممی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ انسان ماں باپ بہن بھائی کو ہی بھول جائے؟ آج بھی اگر میں نہ آتی تو نہ جانے تم کتنے دن تک شکل نہ دکھاتے۔ خفگی سے گویا ہوئی تو تیمور نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اوکے مدر، آئی ایم سوری۔ اس نے چہرہ آگے کر کے ان کا رخسار چوما تو شیری بھی مسکرا دی۔ چلو معاف کیا، لیکن اب کل تم ہمارے ساتھ اسلام آباد چلو گے، وہ اپنے سوچے گئے لاہے عمل کے مطابق بولی۔ نو وے، نہ میں ابھی خود اسلام آباد جاؤں گا اور نہ آپ دونوں کو جانے دوں گا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تو شیری بیگم کی بھویں تن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ دونوں کو کسی سے ملوانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو اس غیر متوقع بات پہ شیری بیگم کے گرد خطرے کی گھنٹی زور و شور سے بجنے لگی تو بات یہاں تک آ پہنچی تھی۔ بے اختیار ان کی پریشان نظریں سمرا کی جانب اٹھی تھی، جو انہیں آنکھوں سے تسلی دیتی بھائی کی جانب پلٹی۔ لیکن بھائی کس سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی پسند سے، اس نے ایک لمحے کو رک کر ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بات مکمل کی تو شیری بیگم کے لب بھنج گئے، جبکہ سمرا بے اختیار خاموش ہو گئی۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو، تب تو تم نے انکار کر دیا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی۔ تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی۔ کسی کو پسند کرنا کوئی معیوب بات تو نہیں، غلط نہ صحیح لیکن اچھی بات بھی نہیں کی۔ تم جانتے ہو کہ میں مہین سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز ممی، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے التجائیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو شیری بیگم کی نگاہیں بیٹے کے ملتجی چہرے پہ ٹھہر سی گئی۔ وہ آج کل جس جذباتی دور سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ سمجھانا یا نصیحت کرنا بالکل بے معنی تھا۔ اس سے کسی بھی قسم کی بحث یا زور زبردستی اسے ہاتھ سے گنوانے والی بات تھی، اور وہ اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خود سے بدزن کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کے حوالے کر دیتی۔ انہیں جو بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ کون ہے وہ؟ ان کے سوال پہ تیمور دھیرے دھیرے انہیں احسان صاحب اور انابیہ کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ ساری تفصیل سن کے ان کا فشار خون مزید بلند ہو گیا تھا۔ ایک معمولی پروفیسر کی بیٹی اور ان کے اکلوتے نور نظر کی بیوی، منہاج مرتضیٰ اور شیری منہاج کی بہو؟ ہرگز نہیں۔ اندر ہی اندر ان کا دل جل اٹھا تھا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے باپ سے بات کر لو، اگر وہ مان گیا تو میں تمہارا رشتہ لے جاؤں گی۔ اس کی بات کے اختتام پہ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو جہاں سمرا ہکا بکا رہ گئی، وہیں تیمور پہ خوشگوار سی بے یقینی چھا گئی۔ یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ یو آر گریٹ ماما، آئی لو یو۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاتا وہ ماں کے گلے سے جا لگا تو شیری نے بھی اسے خود سے لگا لیا۔ آئی لو یو ٹو۔ ان کی آواز ان کے چہرے کی طرح جذبات سے آ رہی تھی۔ تیمور جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ آیا، سمرا اور شیری بیگم ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے مقابل رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا۔ میں پاپا سے بات کر رہا تھا، وہ الجھا سا بولا تو شیری ہاتھ میں پکڑا کپ نیچے رکھتے ہوئے بولی۔ کیا کہا انہوں نے؟
انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو شیری ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کو ان کے گھر چلتے ہیں، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تو تیمور ایک نظر ماں کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے رہ گیا، جو اس کی محبت میں کتنی خاموشی سے اپنی پسند سے دستبردار ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے ان پہ ڈھیروں پیار آیا تھا، وہ واقعی ایک بے مثال ماں تھی۔ لیکن ایک پرابلم ہو گئی ہے، وہ بے دلی سے بولا۔ کیا؟ شیری نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ پاپا کو آج ایک ڈیل کے لیے ایمرجنسی میں 2 دن کے لیے کوئٹہ جانا پڑ رہا ہے، زاہد صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنی غیر موجودگی میں آفس سنبھالنے کے لیے وہ مجھے فوراً اسلام آباد بلا رہے ہیں۔ اسے میں نے نہاد صاحب کے مینیجر کا حوالہ دیا تو شیری بیگم کے دل میں سکون ہی سکون اتر آیا۔ پھر اب؟ انہوں نے مصنوعی تفکر سے پوچھا۔ اب یہ کہ اسلام آباد تو مجھے جانا ہی پڑے گا، تیمور نے ایک بوجھل سانس فضا کے سپرد کی۔ تو پھر ہم بھی تمہارے پیچھے ہی نکلتے ہیں، یہ کام تو تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام آباد جا کے اس کی ممی کے سر پہ ان کی بھتیجی کا بھوت نئے سرے سے سوار ہو جاتا تو وہ کسی طور اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی رشتہ لے جانے کے لیے اس کی موجودگی لازمی نہیں تھی۔ احسان صاحب اور عصمت بیگم بھی شاید اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ میرے خیال میں ممی آپ چلی جائیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولا تو شیری بیگم کی رکی ہوئی سانس بحال ہوگی۔ سمرا اس دوران خاموش تماشائی بنی، کبھی ماں اور کبھی بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے فی الحال شیری بیگم نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن تم نے ان لوگوں کو تو اطلاع کر دی ہے نا؟ وہ چہرے پہ مصنوعی فکر طاری کرتے ہوئے بولی، یوں جیسے انہیں یہ سب گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا ہو۔ نہیں، میں صرف انابیہ کو بتاؤں گا، اور آپ بھی وہاں یہ بات مت کیجیے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صرف یہی کہیے گا کہ میرے منہ سے آپ نے ان لوگوں کی اتنی تعریفیں سنی کہ ملنے چلی آئی۔ اس کی ماں کو صورتحال سمجھائی اس نے۔ تو کیا تم دونوں کی پسندیدگی کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے؟ شیری بیگم کے ہاتھ طرف کا کار لگ گیا تھا۔ نہیں، اور آپ بھی اس بارے میں خیال رکھیے گا، سنجیدگی سے کہتا سامنے رکھے جوس کی جانب متوجہ ہوا تو شیری منہاج اس بات میں سر ہلاتی ایک نئی سوچ میں ڈوب گئی۔ تیمور کی سیٹ کنفرم ہوئی تو شیری بیگم نے نوکر کے سر پہ کھڑے ہو کے اس کی ہلکی پھلکی پیکنگ مکمل کروائی۔ وہ انابیہ کو فون پہ شام میں اپنی ممی اور بہن کی آمد کے متعلق بتا چکا تھا۔ اس کی اچانک اسلام آباد روانگی کا سن کے وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، مگر تیمور کے تسلی دینے پہ اس کا بے چین دل قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے شیری بیگم کے ڈرائیور کو اچھے طریقے سے پتہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ مکمل ایڈریس بھی لکھ کر ماں کو دے دیا تھا۔ ان کے کہنے پہ اس نے انابیہ کا موبائل نمبر بھی انہیں دے دیا تھا تاکہ گھر نہ ملنے کی صورت میں وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ احسان صاحب اس کا پرپوزل کبھی بھی رد نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس کے اعصاب پہ ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ سوار تھی۔ دل میں ہوتی خوشگوار سی ہلچل اور آنکھوں میں خوش رنگ خواب لیے وہ لاہور کی فضاؤں کو خیر آباد کہہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ مطلوبہ کالونی تک پہنچنے میں ڈرائیور کو کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی کالونی کا بڑا سا گیٹ عبور کرتی، شہری بیگم نے ڈرائیور کو روک دیا۔ 1 منٹ میں ذرا کنفرم کر لوں۔ انہوں نے موبائل میں فیڈ انابیہ کا نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ سمرا کی آنکھیں ماں پہ جمی تھی، جن کے چہرے پہ پھیلا تنفر اس کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ ہیلو۔ 3 بیلوں کے بعد دوسری طرف سے ایک شائستہ سی آواز سنائی دی تو شیری بیگم کے چہرے کے تاثرات سرت سے تبدیل ہوئے۔ ہیلو، انابیہ بول رہی ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ جی، انابیہ نے انجان آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں تیمور کی ممی بات کر رہی ہوں، وہ حلاوت سے بولی تو انابیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں تمہارا گھر نہیں مل رہا تھا، اس لیے پلیز ذرا راستہ سمجھا دو۔ ضرور، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے رسان سے پوچھا تو شیری بیگم نے 5-6 منٹ پہلے گزرنے والے چوک کا نام بتایا۔ ان کے جواب پہ انابیہ نے تو انہیں آگے کا راستہ سمجھانے لگی تھی، لیکن گاڑی میں موجود سمرا نے چونک کر ماں کو دیکھا تھا، جبکہ آگے بیٹھے ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھا تھا، جو نہ جانے کیوں غلط بیانی کر رہی تھی۔ چند منٹ اس سے بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ 5-10 منٹ یہیں رکو، پھر اندر چلنا۔ انہوں نے موبائل پرس میں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت جاری کی تو وہ اپنی حیرت کو دبایا اس بات میں سر ہلا گیا۔ تقریباً 7-8 منٹ گزرنے کے بعد ان کی ہدایت پہ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ پروفیسر احسان فاروق کے بیلوں سے ڈھکے چھوٹے سے بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے تو آپ کا گھر کبھی نہ ملتا اگر تیمور نے مجھے انابیہ کا نمبر نہ دیا ہوتا۔ ڈرائیونگ روم میں سب کے درمیان بیٹھی شیری بیگم نے مسکراتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا تو جہاں ایک لحظے کو سب خاموش ہو گئے، وہیں انابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے تیمور پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ تیمور نے احسان صاحب نے الجھی مسکراہٹ لی ایک نظر انابیہ کو دیکھتے ہوئے بیگم منہاج کی جانب دیکھا۔
جی، تیمور نے جب انابیہ کو میری آمد کے متعلق بتایا تھا، میں نے تب بھی اسے کہا تھا کہ مجھے انابیہ کا نمبر دے دو تاکہ اگر مجھے ایڈریس کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں پوچھ سکوں، اور دیکھیے وہی ہوا۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو احسان صاحب کے ساتھ ساتھ مومنہ اور عصمت جہاں کو بھی سانپ سونگھ گیا، جبکہ انابیہ کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ بے اختیار ان سب کی نگاہیں ایک جانب بیٹھی انابیہ کی طرف اٹھی تھی، جو متوحش سی انگلیاں چرخاتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اور بیٹا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ شیری بیگم نے ہوشیاری سے اگلا پتہ پھینکا، حالانکہ تیمور انہیں مومنہ کی طلاق کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس کے سوال پہ احسان صاحب اور عصمت بیگم سمیت انابیہ نے بھی چونک کر مومنہ کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ یکلخت پھیکا پڑ گیا تھا۔ آنٹی میری حال ہی میں اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی ہو گئی ہے، وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوئی تو شیری بیگم نے جھٹ چہرے پہ افسردگی طاری کر لی۔ اوہ آئی ایم سوری، ویسے بیٹا آپ کی شادی اپنوں میں ہوئی تھی یا غیروں میں؟ انہوں نے بات کو اپنے مقصد کی طرف موڑا۔ غیروں میں آنٹی، وہ گلوگیر لہجے میں دھیرے سے بولی تو شیری بیگم تعصب سے سر ہلاتے ہوئے عصمت جہاں سے مخاطب ہوئی۔ یہی تو فرق ہوتا ہے اپنوں میں اور غیروں میں۔ میری تو خود بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی شادی اپنوں میں کرتی، مگر انہوں نے قصداً بات کو ادھورا چھوڑا تو عصمت بیگم ناسمجھی سے بولی مگر کیا؟ آپ اب بھی تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہیں۔ کہاں؟ جب بچے اپنی منمانیوں پہ اتر آئیں تو ماں باپ کو مجبوراً ان کی خواہشات کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ وہ ایک نظر انابیہ پہ ڈالتے ہوئے بولی تو مسلسل خاموش بیٹھے احسان فاروقی سے ان کی یہ شکایتی نظر چھپی نہ رہ سکی، جس نے نہ صرف ان پہ بیگم منہاج کے جملے کا مفہوم بلکہ وہ سب بھی واضح کر دیا جو نہ جانے کب سے ان کی ناک کے نیچے چل رہا تھا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی تھی، اور جس کی اطلاع انہیں ایک تیسرے بندے کے ذریعے مل رہی تھی۔ کسی کو پسند کرنا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا، لیکن اس طرح کے ماں باپ کو لا علم رکھ کر بات اتنی بڑھا لی جائے کہ اگلے رشتہ لینے چلے آئیں اور ماں باپ ہونکوں کی طرح ان کے منہ سے اپنے بچوں کے کارنامے سنیں، یہ ان کے نزدیک ناقابل برداشت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دکھ اور شرمندگی کا باعث بھی تھا۔ ان کی تلخ نگاہیں عصمت جہاں کی حیران پریشان آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار لب کاٹ کر رہ گئیں۔ دوسری طرف انابیہ شرمندگی کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تیمور نے تو کہا تھا کہ اس کی فیملی کو اس کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں، پھر اس کی ممی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ محض بیٹے کی خواہش میں مجبور ہو کے یہاں تک آئی تھی؟ کیا اس پہ بھی مومنہ کی طرح ناپسندیدہ بہو کا لیبل لگنے والا تھا، اور وہ بھی شادی سے پہلے ہی؟ تو کیا تیمور نے اس سے جھوٹ بولا تھا؟ خیر اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ شیری بیگم نے ایک بوجھل سانس لی۔ اب تو ویسے بھی صرف ایک فارمیلٹی ہے جو ہمیں نبھانی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے احسان صاحب کی طرف دیکھنے لگی جو ان کی بات پہ سختی سے لب بھنج کے ان کے تیمور اور آنکھوں سے چھلکتی خفگی انابیہ کا حلق خشک کر گئی تھی۔ بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے مومنہ کی جانب دیکھا تھا، مگر اسے انتہائی خشمگین نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کے وہ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی آنکھیں چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کس فارمیلٹی کی بات کر رہی ہیں؟ احسان صاحب کی اسپاٹ آواز انابیہ کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں تیمور اور انابیہ کی بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے انابیہ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں اپنے بیٹے تیمور کے لیے۔ انہوں نے اچھی خاصی بنیاد بنانے کے بعد اب کے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، جسے محسوس کرتے ہوئے ان کا دل خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ تماشائی بنی سمرا ماں کی بچھائی گئی بساط کو دیکھتے ہوئے اشش کر اٹھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں تو؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد احسان فاروق کا حسب توقع جواب موصول ہوا تو شیری بیگم کے لبوں پہ ایک استزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی بیٹی اور بیوی سے پوچھ لیں جو تمام معاملات طے کیے بیٹھی ہیں۔ ان کی بات پہ جہاں احسان فاروقی نے بے یقینی سے عصمت بیگم کی جانب دیکھا تھا، وہیں انابیہ اور عصمت جہاں نے اس الزام پہ تڑپ کر شیری بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عصمت جہاں کا تو چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پلیز بہن، شیری بیگم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ تیمور نے مجھے خود بتایا کہ آپ کو نہ صرف اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ آپ تو ان دونوں کی ملاقاتیں بھی کرواتی رہی ہیں، سیر سپاٹے کراتی رہی ہیں ان دونوں کے۔ کیا؟ عصمت جہاں کو تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ انابیہ کی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو چلی تھی۔ اس نے بھلا کب تیمور کے ساتھ باہر ملاقاتیں کی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ تیمور میرے بارے میں، انہوں نے ایک روز قبل اتفاقی طور پر عصمت بیگم، انابیہ اور تیمور کو ڈاکٹر کے پاس سے آتے ہوئے دیکھ لینے پر صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کیا، مگر انابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھیں لباب بھر آئی تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے یخلق تیوریاں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ چلو اچھا، تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ کل شام تم اس کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی؟
یہ بات انہیں کیسے پتہ چلی؟ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے خود سے سوال کیا، اور جو جواب آیا تھا اس نے اس کے مان اور اعتبار کی کرچیاں بکھیر ڈالی تھی، جبکہ عصمت جہاں کا بے اختیار ان کے سینے پہ آ ٹھہرا تھا۔ مگر آنٹی کل شام تو وہ مجبوراً امی اور انابیہ کو ساتھ لے کر گیا تھا، وہ اس کے ساتھ تنہا پھرنے نہیں گئی تھی۔ ان دونوں کو بت بنا دیکھ کے مومنہ تیزی سے بولی تو شیری بیگم تلخی سے مسکرا دی۔ اب یہ تو آپ لوگ جانیے یا آپ لوگوں کا ایمان، اس نے تو مجھے صرف آئس کریم پارلر جانے کے بارے میں بتایا تھا، اور معذرت کے ساتھ اگر سب آپ کے نزدیک اتنا ہی معیوب ہے جتنا کہ اب اس وقت ظاہر کر رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ گئی کیوں تھی؟ بلکہ آپ لوگ مجھے یہ بتائے کہ رشتے سے آپ لوگوں نے اسے اپنا نوکر بنا رکھا ہے کیا آپ ماں بیٹیاں اپنے گھر میں آنے والوں کو یوں ہی اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہیں؟ کیا شریفوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں؟ عصمت بیگم کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ خوش اخلاقی کا پتہ پھینک کے اپنے اصل پہ اتر آئی تو ساکت بیٹھی نابیہ سکتہ کا سکتہ جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ مسز منہاج، بہت ہو گیا، آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ میرے ماں باپ کی اس درجہ توہین کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اور آپ اپنی عمر کے فرق کو بھول جاؤں، آپ ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے۔ غصے سے کامتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو شہری بیگم کا چہرہ غضب کے مارے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تو وہاں موجود سبھی نفوس بھی اٹھ کھڑے ہوئے گئے۔ تم 2 ٹکے کی آوارہ لڑکی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اتنا ہی پارسائی کا دعویٰ ہے تو اپنی جوانی اور اپنی نیت کو سنبھال کر بیٹھو۔ ارے یہ تو میری اپنے بیٹے سے محبت تھی جو میں ہر بات نظر انداز کیے تم جیسے گھٹیا لوگوں سے رشتہ جوڑنے چلی آئی تھی، ورنہ تم جیسی راہ چلتی تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی تم پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالے، سمجھی؟ وہ اپنا پرس اٹھائے سمرا کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور پیچھے کھڑے نفوس پہ موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ مومی بیٹا، یخلق عصمت جہاں کی کرہانے نے کمرے کے ساکت فضا میں ارتعاش سا برپا کیا تھا۔ تینوں نے بیک وقت گھبرا کے ان کی جانب دیکھا جو سینہ ملتے ہوئے صوفے پہ گرتی چلی گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فون کان سے لگایا تیمور کے لیے اپنی سماعتوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھائی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، انابیہ نے ممی کی بہت انسلٹ کی اور ہمیں صاف لفظوں میں اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ سمرا نے لہجے میں رقت طاری کرتے ہوئے ماں کے بتائے ہوئے ڈائیلاگز دہرائے۔ تیمور کے لیے اس بات کو ماننا ناممکن ہو گیا تھا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مضطرب سا بولا تو سمرا اپنا سابقہ لہجہ قائم رکھتے ہوئے بولی، بھائی جب ممی نے احسان انکل سے آپ دونوں کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے فوراً معذرت کر لی کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد انابیہ کا رشتہ غیروں میں نہیں کرنا چاہتے۔ اس پہ ممی نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ یوں فوری انکار نہ کریں اور ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ اس پہ انکل کہنے لگے کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میری بیٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ انوالو ہے؟ ممی نے کہا کہ خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کب کہا، مگر یہ بچوں کی زندگی کا معاملہ، آپ اگر فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے بھی پوچھ لیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ اس پہ انکل کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا فیصلہ بھی مجھ سے الگ نہیں ہوگا، اور جب انابیہ کو بلا کر انکل نے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ جیسی آپ کی مرضی۔ سمرا سانس لینے کو رکی تو تیمور جو انابیہ کی تابع داری سے بخوبی واقف تھا بے اختیار لب بھنچ گیا۔ پھر ممی کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم سوچ سمجھ کر تو کہہ رہی ہو نا؟ تو انابیہ بولی کہ میری زندگی کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ پھر ممی نے بھی کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو جھوٹی آس کیوں دلائی تھی۔ یہ بات سن کے تو انابیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے آپ اتنی بڑی تہمت مجھ پہ کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا۔ اب اگر آپ نے میرے کردار کے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو میں آپ کی اور اپنی عمر کے فرق کو بھول جاؤں گی، اس لیے پلیز آپ ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے۔ سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بات ختم کی تو دوسری طرف موجود تیمور پہ سناٹا چھا گیا۔ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کہ ان کی عزت پہ ایک حرف نہیں آنے دیا، اور اس کی محبت، اس کی ماں کی عزت۔ وہ درد کے طوفان میں گھرا تلخ سوچوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہیلو بھائی، سمرا کے پکارنے پہ وہ ایک بوجھل سانس لیتا جیسے خود میں لوٹ آیا تھا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ انہیں میں نے سلیپنگ پلز دے کر سلا دیا ہے، وہ بوجھل لہجے میں بولی تو شیری بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی کل ٹکٹس کروا دیتا ہوں۔ اصغر سے کہو کہ وہ تم لوگوں کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے خود بائی روڈ اسلام آباد پہنچ جائے، اس نے آن واحد میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو سمرا نے ماں کو دیکھتے ہوئے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تو شیری نے کہکا لگاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ انہیں اب اتنی سی بھی پرواہ نہ تھی کہ تیمور انابیہ کو فون کرتا یا نہیں، کیونکہ انہوں نے بدگمانی کے ایک نہیں بہت سے بیج بوئے تھے۔ سمرا کا فون بند کرتے ہی تیمور نے کھولتے دماغ کے ساتھ انابیہ کا نمبر ملایا تھا، مگر 3-4 بیلوں کے بعد ہی اس کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اگر سمرا جھوٹی ہوتی تو انابیہ ضرور اس کا فون اٹینڈ کرتی۔
لب بھنچے اس نے نمبر ری ڈائل کیا تو اب پہلی بیل پر ہی اس کی کال منقطع کر دی گئی تھی۔ کن پٹی میں ٹھوکریں مارتے خون کے ساتھ اس نے جیسے جنون کی کیفیت میں انابیہ کا نمبر تیسری بار ملایا تھا، مگر اب کی بار پاور آف کی ریکارڈنگ نے اس کا دماغ حقیقتاً گھما ڈالا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل، پوری طاقت سے دیوار پہ دے مارا۔ تیمور اور شیری بیگم کا سامنا اگلے روز کہیں رات کے وقت جا کے ہوا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں گزار کر آیا تھا اور شیری سارا دن ذہن میں مختلف جملے ترتیب دیتی رہی تھی، مگر آمنا سامنا ہونے پہ اس نے ماں سے سوائے رسمی بات چیت کے ایک لفظ تک نہیں کہا، اور اس دوران بھی وہ مسلسل ان سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ حقیقتاً اس سے بے حد شرمندہ تھا اور شیری اس کی یہ کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ انابیہ نے انہیں از خود گھر سے جانے کا کہہ کے ان کی پوزیشن ان کے بیٹے کے سامنے اور بھی مضبوط کر دی تھی۔ تیمور ادھر دیکھو میری طرف، اس کے اٹھنے کے لیے پر تولتا دیکھ کے وہ بے حد نرمی سے بولی تو وہ نظریں جھکائے بے اختیار اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے تو بیٹا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ محبت سے گویا ہوئی تو تیمور نظریں اپنے ہاتھ پہ جمے اس کے مشفق ہاتھ پر ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے اس نے ان کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، انفیکٹ آئی ایم ویری ویری سوری ممی، دھیرے سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ منہاج مرتضیٰ کے آنے پر بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ سب کا اب یہی اصرار تھا کہ وہ اپنی CSS کی سیٹ چھوڑ کے یہاں اپنا بزنس سنبھالے۔ اس نے کسی کی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور واپس لاہور چلا آیا۔ اس کے لاہور جانے پہ شیری بیگم تھوڑی پریشان ہوئی تھی، لیکن جو کہ کوئی امکان اس بات کا تھا کہ اب احسان فروخ شاید ہی کبھی اسے اپنے گھر میں آنے دے۔ لاہور پہنچ کر وہ ایئرپورٹ سے سیدھا احسان صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر سامنے موجود منظر پہ پڑی وہ اپنا تمام تر غصہ بھلائے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے اندر لگی کناتے اور آتے جاتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ پورچ میں ایک طرف رکھی دیگیں اور برتنوں کے ڈھیر بھی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اس کے اندر بڑی تیزی سے جاگا تھا، جس کے زیر اثر وہ بڑی بے قراری سے کھلے گیٹ سے اندر چلا آیا تھا۔ پریشانی سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے احسان صاحب کو تلاشنا چاہا تھا، مگر انہیں کہیں نہ پا کے اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے کو آواز دے کر روک لیا تھا۔ یہ یہاں اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بے اختیار خاموش ہو گیا، لیکن مقابل اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پرسوں احسان انکل کی وائف کا انتقال ہو گیا، آج ان کا کل ہے۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ دکھ اور بے یقینی اس کے چہرے سے حودیدہ تھی۔ انہیں ہارٹ پرابلم تھی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو گھر والے انہیں اسپتال لے گئے، اگلی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ احسان صاحب کہاں ہیں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ وہاں لان میں، مردوں کے بیٹھنے کا وہی انتظام ہے، اسے بتا کے آگے بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ ان کے قریب چلا آیا۔ احسان صاحب اس پہ نظر پڑتے ہی بالکل خاموش ہو گئے۔ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے جھکتا دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو تیمور بھی ان کے چہرے پہ نگاہیں جمائے سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ اس کے قریب سے گزر کے لان سے باہر نکل گئے۔ سر پلیز میری بات سنیں۔ وہ جوتے پہنے بغیر ان کے پیچھے لپکا تھا۔ سر پلیز کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ یخلق پڑھ کر اس پہ برسے تو تیمور لحظے بھر کو خاموش ہو گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ دبے دبے سے گھر آئے تو شکور کو ساتھ لیے باہر آتی انابیہ ان کی آواز سن کے متعجب سی ان کی سمت بڑھی، لیکن جو ہی اس کی نگاہ ان کے مقابل کھڑے تیمور سے ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آیا تو آپ لوگوں سے بہت سے شکوے شکایت کرنے کے لیے تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ قصداً بات ادھوری چھوڑ کے نظریں جھکا گیا تو احسان صاحب تلخ لہجے میں بولے، پتہ چل گیا نا؟ اب یہاں سے جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو مبارکباد دو، جس کی بدولت آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں سر، میری ماں کا بھلا آنٹی کے انتقال سے کیا تعلق؟ وہ ناگواری سے بولا تو احسان فروخ کی مٹھیاں بھنج گئی۔ کاش کہ یہ گھر لوگوں سے بھرا نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہاری ماں کا عصمت کے انتقال سے کیا تعلق ہے۔ پلیز بابا، ہمیں ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دفتن انابیہ نے پیچھے سے آ کے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو وہ دونوں چونک گئے۔ بے اختیار تیمور کی نظریں انابیہ کی جانب اٹھی تھی۔ سن لیا تم نے؟ اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی یہاں قدم مت رکھنا۔ انہوں نے انگلی اٹھایا اسے تنبیہ کی تو انابیہ کی بیگانگی پہ اس کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ نہ تو آپ لوگوں کو اپنی صورت دکھاؤں گا اور نہ ہی آپ سے کوئی تعلق رکھوں گا، لیکن اسے میری ریکویسٹ سمجھیں عزیز کہ میں اس وقت انابیہ سے بات کر کے جاؤں گا۔ وہ ایک سر نظر انابیہ کے جھکے چہرے پر ڈال کر قطعی لہجے میں احسان صاحب سے بولا، آؤ۔ وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے۔ تیمور بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ہر بات بھلا کر نئے سرے سے ٹوٹا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ انابیہ کی سرد آواز اسٹڈی کی خاموشی میں گونجی تو تیمور بے یقینی سے اس کی طرف پلٹا۔ تم اپنے اور میرے رشتے کو غلطی کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت بڑی واضح تھی۔
نہیں، میں اپنی پرکھ، اپنے فیصلے کو غلطی کہہ رہی ہوں. رشتہ تو ہمارے درمیان کبھی کوئی تھا ہی نہیں. اور وہ رشتہ کیا ہوا جس کی بنیاد ہم نے عزت اور اعتبار پہ رکھی تھی؟ وہ اسی روز اپنی موت آپ مر گیا تھا جس دن اس عزت اور اعتبار کی دھجیاں بکھیری تھی آپ نے. اپنی جان سے بھی بڑھ کے حفاظت کی ہے میں نے تمہارے اعتبار کی. ہاں، لیکن تم نے میرے مان کو میری ماں کے آگے شرمندہ کر دیا. تم ایک اچھی بیٹی تو بن گئی، لیکن تم نے میری محبت کے ساتھ بہت ناانصافی کی انابیہ. وہ اسے انتہائی دکھ سے دیکھتے ہوئے بولا اور انابیہ کے چہرے پہ پچھتاوے کے رنگ پھیل گئے. کاش کہ میں ایک اچھی بیٹی ثابت ہوئی ہوتی تو آج میرے دل پہ اتنا بوجھ نہ ہوتا. لیکن شاید یہ میرے کیے کی سزا ہے، اس کیے کی جو میں نے ایک جھوٹے مرد کی کھوکھلی باتوں پہ یقین کر کے کیا، جو اتنا خود غرض ہے کہ اسے آج بھی درد ہے تو صرف اپنی ماں کا، اپنی محبت کا. وہ اسے تنفر سے دیکھتے ہوئے بولی. تیمور اس کے شفاف چہرے پہ اپنے لیے اس درجہ بے اعتباری دیکھ کے ساکت کھڑا رہ گیا، جبکہ اس کے احساسات سے بے خبر انابیہ اسے زہر کھا لہجے میں گویا ہوئی تھی. کتنا مختلف سمجھا تھا میں نے عادل حسن سے آپ کو، مگر آپ تو اس سے بھی بڑھ کے کمزور نکلے. اس نے اور اس کے خاندان نے جو کچھ بھی کیا سب کے سامنے کیا، لیکن آپ نے تو عزت کا دعوے دار بن کے ہمیں بے عزت کیا، جان لے لی میری ماں کی. اس سب کے بعد آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ میں سے کسی کو معاف کر دوں گی؟ آپ کی ماں کی باتیں میرے دل پر لکھی ہیں. کون سی باتیں؟ کیا کیا دیا تھا انہوں نے تمہیں؟ یہی نہ کہ میرے بیٹے کو جھوٹی آس کیوں دلائی تھی؟ اور تم نے کیا کہا؟ خشمگی نظروں سے اسے دیکھتا وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا. تم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں آپ کی اور اپنی عمر کا فرق کو بھول جاؤں گی. تم نے میری ماں اور بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا. بالکل ٹھیک کیا، وہ اسی قابل تھی. اور تیمور جو اس کے منہ سے کسی بھی قسم کی تردید یا صفائی سننے کا خواہش مند تھا، اس درجہ ڈٹھائی پہ شاکڈ کھڑا رہ گیا. یہ انابیہ احسان کا کون سا روپ تھا؟ اپنے ماں باپ کا خیال، اتنا خیال کہ اور ان کے سامنے میرا حوالہ تمہیں سننا تک منظور نہیں، کیونکہ ان کی عزت اور میری ماں، میری بہن کی کوئی عزت نہیں. تمہیں معلوم بھی ہے میں نے انہیں کتنی مشکل سے اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا. تیمور نے اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا. جانتی ہوں آپ کی جھوٹی سچی داستانیں جو آپ نے اپنا مقصد پانے کے لیے کھڑی کی تھی. اتنی نفرت، اتنی بے یقینی. حیرت کی زیادتی کے بعد وہ پل بھر کو خاموش ہو گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید اس سے کیا کہے. مجھے واقعی تم سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم میری خوش فہمی تو قائم رہتی. اپنے دل میں اٹھتی ٹیس کو دباتے ہوئے تیمور نے اس دشمن جاں کی طرف دیکھا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا نابیہ، جدائی کا یہ فیصلہ تمہارا ہے، میرا نہیں. چونکہ میں نے تمہیں زبان دی تھی کہ تمہارا ہر فیصلہ میں باخوشی قبول کروں گا، اس لیے میں تمہاری خواہش پہ اپنی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں. میں ہمیشہ کے لیے خود کو تمہاری زندگی سے بے دخل کرتا ہوں. ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ ایک آخری نظر اس کے اجنبی وجود پہ ڈالتا دروازے سے باہر نکل گیا. شیری بیگم کا سارا دن شدید اضطراب کے عالم میں گزرا تھا. ایک لمحے کو بھی ان کا دھیان تیمور کی جانب سے نہیں ہٹا تھا. رات کے کھانے کے بعد اسے کال کر لیا تھا اور تیمور جو آج سارا دن شدید ڈپریشن کے عالم میں رہا تھا ماں کی آواز سن کے بری طرح بے چین ہو گیا تھا. تیمور کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے الجھے ہوئے سے کیوں ہو؟ میں آج انابیہ کی طرف گیا تھا. لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد دھیرے سے بولا تو شیری کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ دوسری طرف وہ ان کی کیفیت سے انجان بوجھل لہجے میں گویا ہوا تھا. اس کی امی کا انتقال ہو گیا. آج ان کا سوئم تھا اور شیری کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کی اتنی محنت پہ پانی پھیرنے کی اطلاع دے دی ہو. تیمور تو یقیناً جذباتی ہو کہ ہر بات بھلانے کو تیار ہو گیا ہوگا. اوہو، تمہاری ملاقات ہوئی ان لوگوں سے؟ انہوں نے ہوشیاری سے مطلب کی بات پوچھی تو تیمور کے لبوں سے ایک سرد آہ نکل گئی. جی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ نہ ہی ملا ہوتا تو اچھا تھا. کیوں؟ اس کی بات پہ شیری کا سارا جسم کان بن گیا تھا، جبکہ تیمور انہیں بوجھل لہجے میں ساری بات بتاتا چلا گیا تھا، جس کے اختتام پہ شیری بیگم پہ شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی. کیا وہ اپنی ماں کی موت کے لیے ہمیں ذمہ وار ٹھہرا رہی ہے؟ اسے اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ وہ مکاری سے بولی تو تیمور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا. اچھا ممی، پھر بات کروں گا. اللہ حافظ، وہ دھیرے سے بولا. اللہ حافظ میری جان، اپنا خیال رکھنا، انہوں نے دل گرفتی سے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کرتے ہوئے فون ایک جانب پٹخا تھا اور لپک چپک سمرا کے کمرے کی جانب بڑھی تھی. مسکراتے لہجے میں انہوں نے پوری بات اس کے گوش گزار کی تھی، لیکن اپنی کامیابی کی دھن میں وہ سمرا کی خاموشی اور اس کے چہرے پہ پھیلتا ملال نہیں دیکھ سکی تھی. دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے تھے. اس دوران سمرا کی شادی ہو گئی تھی، مگر شیری بیگم تیمور کو ماہین کے لیے قائل نہ کر سکی تھی. اس کی ذات ہر گزرتے دن کے ساتھ ویرانی کے ایک ایسے خول میں بند ہوتی چلی گئی تھی جسے توڑنا ان میں سے کسی کے بھی بس میں نہ تھا. اس کی یہ تنہائی، یہ اداسی سمرا کے احساس جرم میں ہر لمحہ اضافے کا باعث تھی. وہ خود کو تیمور اور انابیہ کا مجرم سمجھنے لگی تھی. ادھر انابیہ کی زبان پہ دوبارہ کبھی تیمور منہاج کا نام نہیں آیا تھا.
تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے لاہور کے ایک بہترین کالج میں جاب کر لی تھی۔ مومنہ نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنے کے بعد اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ انابیہ کے نزدیک زندگی مکمل ہو چکی تھی، لیکن احسان فاروقی کو اس کی جانب سے سخت تشویش تھی۔ مومنہ نے تو اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی تھی۔ اس نے دوبارہ شادی کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، مگر انابیہ کو وہ ہر حال میں اپنے گھر کا دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان کی یہ خواہش جلدی ڈاکٹر عمر کی صورت میں پوری ہوئی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی فیملی کا خوبرو نوجوان تھا۔ انابیہ کو اس کی والدہ نے ایک فنکشن میں دیکھا تھا۔ انابیہ نے ان دونوں کی پسند پہ خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اپنی تابع داری سے ماضی میں اپنے گھر والوں کو ملنے والی اذیت کا ازالہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ تیمور ساری رات جاگنے کے بعد اب کہیں 12 بجے کے قریب جا کے اٹھا تھا۔ شاور لینے کے بعد بھی طبیعت پہ چھائی کسل مندی دور نہ ہوئی تو وہ اٹھ کے نیچے لاؤنج میں چلا آیا تھا، جہاں شیری بیگم کے ساتھ منہاج صاحب بھی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے آنے پہ ملازمہ اس کی روٹین کا ناشتہ یعنی جوس لے آئی تھی۔ ممی آپ ماموں کی طرف گئی تھی؟ اس نے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں وہ میں، انہوں نے گڑبڑا کر شوہر کی جانب دیکھا تو تیمور کی بہویں تن گئی۔ وہ بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے جا کے سارے معاملات طے کر لیں تو آپ گئی کیوں نہیں؟ ان کی طرف دیکھتا وہ تند لہجے میں بولا۔ تو شیری بیگم بھی قدرے ناگواری سے بولی، میں سمرا کی منتظر ہوں، وہ آئے گی تو ہم جائیں گے نا۔ سمرا کے نام پہ تیمور بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اوہ ممی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں کون سا بارات لے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو آپ، وہ جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا تو منہاج مرتضیٰ نے اسے تنبیہی لہجے میں ٹوک دیا۔ تیمور کنٹرول یور سیلف۔ ان کے ٹوکنے پہ وہ بے اختیار خاموش ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ واٹ از رانگ ود یو؟ وائی یو آر بیہیونگ سو اسٹرینجلی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولے۔ آپ صحیح کہتے ہیں پاپا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی طرف دیکھتا وہ تھکے تھکے سے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر پلٹ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شیری فون پہ تمام ردات سمرا کے گوش گزار کر رہی تھی۔ تیمور کے ناقابل فہم رویے نے انہیں واقعی بہت اپسٹ کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کے سمرا بے اختیار ایک بوجھل سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ تیمور اپنے دل سے لڑ کر خود پہ ایک انچاہا رشتہ مسلط کر رہا تھا۔ ایسے میں جھنجھلاہٹ اور غصہ آنا تو فطری سی بات تھی۔ تو کیا تیمور ساری زندگی اسی طرح ناخوش رہے گا؟ اور کیا اس کے لیے اپنے اکلوتے بھائی کو اس طرح گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے دیکھنا آسان ہوگا؟ کیا انہوں نے جو کیا وہ اس کے لیے خود کو معاف کر پائے گی؟ ان کے جھوٹ اور الزاموں نے ایک نئی عورت کی جان لے لی تھی۔ دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ممی میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں، ابھی مجھے امر کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ساری زندگی کے لیے پچھتاووں میں گھرنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک آخری کوشش ضرور کرتی، پھر چاہے تیمور اسے کتنی بڑی سزا کیوں نہ دے لیتا۔ کم از کم اسے یہ اطمینان تو ہوتا کہ اگر ان کی جدائی میں کچھ ہاتھ اس کا تھا تو انہیں ملانے کے لیے بھی اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ انکل میں تیمور منہاج کی بہن ہوں، سمرا، اور آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ احسان فاروق ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے یہاں سے واپس بھیج دیں یا اپنے محسن کی بہن سمجھتے ہوئے اس کی التجا قبول کر لیں۔ آؤ بیٹھو، تیمور کیسا ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص شفیق لہجے میں کہا۔ سمرا ان کی مشکور ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، سمرا نے دھیرے سے کہا تو کمرے میں موجود تینوں نفوس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن جس تیزی سے انابیہ کے چہرے نے رنگ بدلا تھا وہ سمرا کی گہری نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ خیر تو ہے؟ احسان صاحب نے پریشانی سے پوچھا تو سمرا دل ہی دل میں ان کی اچھائی کی قائل ہو گئی۔ سچ سن کے شاید آپ کو اچھا نہ لگے انکل، اور جھوٹ میں کہنا نہیں چاہتی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ انہیں جب سے انابیہ کی منگنی کا پتہ چلا ہے وہ بہت اور بے حد اپسٹ ہو گئے ہیں۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے انابیہ کی جانب دیکھا تو وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے یہاں تیمور بھائی نے بھیجا ہے، انہیں تو میرے یہاں آنے کے بارے میں پتہ بھی نہیں، میں تو خود یہاں آئی ہوں انابیہ سے صرف ایک سوال پوچھنے اور اسے ایک سچائی بتانے، اس نے اپنے سابقہ لہجے میں کہا تو انابیہ کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی سمرا کی جانب اٹھ گئی۔ کیسی سچائی؟ مومنہ نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بھائی کی محبت کی سچائی، ان کی بے گناہی کی سچائی، اور یہ سچائی کہ 4 سال پہلے آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہوا تھا میری ماں کا رچایا ہوا ایک کھیل تھا جس میں بعد میں بھی شامل ہو گئی تھی اور جس کی آج تک تیمور بھائی کو خبر نہیں۔ بات کرتے کرتے ان کا لہجہ بے اختیار بھرا گیا تھا، جبکہ وہ تینوں مارے حیرت کے گنگ بیٹھے اس کا چہرہ تکتے رہ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد میرا بھائی پھر کبھی رشتوں پہ اعتبار کر پائے گا یا نہیں،
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر آج میں نے حقیقت نہ بیان کی تو شاید میں اپنے بھائی کی بے رنگ زندگی کے لیے خود کو کبھی نہ معاف کر سکوں۔ وہ بہتے اشکوں کے درمیان بولی۔ انابیہ نے مضبوطی سے صوفے کے بازو کو تھام لیا۔ میں نے جب ممی کے کہنے پر ان کا ساتھ دیا تھا تب مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ہمارا یہ جھوٹ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کتنا بڑا طوفان لے آئے گا، لیکن جب مجھے آپ کی والدہ کے انتقال کے بارے میں پتہ چلا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے تھے۔ ہماری غلط بیانی سے ایک شریف النفس ماں کی جان چلی گئی تھی۔ کہیں ہنستے بنستے دل اجڑ گئے تھے۔ میرا اپنا بھائی اپنی بے اعتباری کو دل سے لگائے بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ میرے لیے اتنے بوجھ کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان کی اجاڑ زندگی اور انابیہ سے ان کی محبت دیکھ کے میرا ضمیر مجھے ہر لمحہ ملامت کرتا تھا۔ 4 سال گزر گئے تھے مجھے اس خلش کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے، جب کچھ دن پہلے اچانک ہمارا لاہور آنا ہوا تھا اور یہاں اسپتال میں انابیہ کو داخل دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انابیہ کو اس حال میں دیکھ کے میں خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہ سکی تھی۔ وہاں روم میں میری ملاقات انابیہ کی بڑی بہن سے ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر مومنہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ میں وہاں تیمور بھائی کی کہنے پر آئی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہیں بھی شاید میری لا علمی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے انداز پہ میری الجھن بڑھ گئی تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر تیمور بھائی کو فون کر کے اس بارے میں سوال کیا تھا اور تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انابیہ اپنی کولیگز کے ساتھ ٹرپ پہ اسلام آباد آئی تھی۔ یہاں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی خفیہ انکوائری انہیں سونپی گئی تھی۔ وہ لحظے بھر کو خاموش ہوئی تو مومنہ نے دھیرے سے پوچھا، تیمور نے تمہیں بتایا نہیں کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ نہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو انابیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کے حفاظت کی ہے میں نے تمہارے اعتبار کی۔ میں ہر بات بھلا کر نئے سرے سے ٹوٹا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے آپ کو اس وقت دفتر لے جانے سے منع کیا ہے۔ اور وہ رشتہ کیا ہوا جس کی بنیاد ہم نے عزت اور اعتبار پر رکھی تھی؟ کتنی آوازیں ماضی اور حال سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر گئی تو انابیہ نے زور زور سے روتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر اسے بدگمان کیا گیا تھا تو تیمور کو بھی اس سے بدگمان کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اسے یوں بے حال ہوتا دیکھ کے مومنہ اور احسان صاحب نے سرت سے اٹھ کر اسے تھام لیا تھا۔ بابا مجھے تیمور کے پاس لے چلے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ احسان فاروق کا ہاتھ تھامے وہ دیوانہ وار روتے ہوئے بولی۔ لے چلوں گا بیٹا، لے چلوں گا، تم حوصلہ تو رکھو۔ احسان صاحب نے اس کے سر کو جھٹک کر چومتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کچھ نہ کہا تھا انہوں نے اس لڑکے کو، مگر وہ پھر بھی ان کی عزت کا محافظ بن گیا تھا۔ ہر بات بھلا کر اس نے صرف اور صرف اپنے فرض پہ توجہ دی تھی۔ وہ تو حقیقتاً اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تھے، اور یہ لڑکی جس نے اپنے ماں باپ اور بھائی بیٹی اور بھائی بہن کے رشتے کو داؤ پہ لگا کے انہیں ساری سچائی سے آگاہ کیا تھا، اس کا بھی تو کوئی کم احسان نہ تھا ان پر۔ ان کی نم آنکھیں سمرا کی طرف اٹھی تو وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ انکل مجھے معاف کر دیں، میں واقعی اپنی غلطی پہ بہت شرمندہ ہوں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو احسان صاحب کا ہاتھ مشفق انداز میں اس کے سر پہ آ ٹھہرا۔ نہیں بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نہ سمجھ تھی، تم نے جو کیا ماں کی محبت میں کیا۔ خدا تمہاری غلطی معاف کرے اور تمہیں تمہاری اس سچائی کا اجر دے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو سمرا کے آنسوؤں میں شدت در آئی۔ بہت شکریہ انکل، بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ سے اب بس میری آخری التجا ہے، پلیز اسے رد نہ کیجیے گا، وہ روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولی۔ آپ پلیز انابیہ کی موجودہ منگنی ختم کر کے اسے میرے بھائی کی زندگی میں شامل کر دیں، پلیز انکل، آئی ریکویسٹ یو، ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ احسان فاروق کے آگے جوڑ دیے تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تمہیں شاید یہ سن کر عجیب لگے لیکن قدرت یہ کام پہلے ہی کر چکی ہے، انابیہ کا رشتہ بھی چند دن پیشتر ہی ختم ہو گیا ہے، وہ دھیرے سے بولے تو روتی ہوئی سمرا حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں انکل؟ اس کے لیے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے انابیہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لیکن تمہاری والدہ، مومنہ نے پریشانی سے کہا۔ ان کی آپ فکر مت کریں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اچھا انکل، میں اب چلتی ہوں، آپ بس اب میرے بھائی کا انتظار کیجیے گا، خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔ وہ جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح اچانک اٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ جب سمرا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کے وہ سب چونک گئے تھے۔ وہ ماں سے مل کر باپ کو پیار کرنے کے بعد تیمور کی جانب آئی تو اس نے اٹھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ نہ جانے کیوں اس کے سینے سے لگتے ہی سمرا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟
سمرا نے ایک گہری نظر بھائی کے چہرے پر ڈالتے ہوئے سامنے بیٹھے ماں باپ کی جانب دیکھا اور پھر جیسے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے تیمور کے برابر کرسی سنبھال لی۔ اکیلے رات میں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج صبح نکلتی، شیری نے خفگی سے کہا تو سمرا سپاٹ نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کے شیری نے الجھ کر پوچھا تو منہاج صاحب کے ساتھ ساتھ تیمور کی نظریں بھی سمرا کی جانب اٹھ گئی۔ آپ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کی طرف دیکھتی وہ عجیب سی لہجے میں بولی تو ٹیبل پہ بیٹھے تینوں افراد اس عجیب و غریب بات پہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شیری نے حیرت سے بیٹی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے جو کچھ بھی تیمور بھائی، انابیہ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ بنا کسی جھجک کے دو ٹوک لہجے میں بولی تو شیری بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، جبکہ تیمور حیرت زدہ سا دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ شیری نے گھبرا کر ایک نظر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے سمرا کو گھورا تھا۔ اب مجرم ہے تیمور بھائی کی، گنہگار ہے انابیہ اور اس کے گھر والوں کی۔ ٹیبل پہ ہاتھ مارتی سمرا ایک جھٹکے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پہ جہاں تیمور کی پھٹی پھٹی سی بے یقین آنکھیں ماں کی جانب اٹھی تھی، وہیں منہاج مرتضیٰ بھی گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سمرا کے تیور انہیں سمجھا گئے تھے کہ آج وہ رکنے والی نہ تھی، اور شاید یہ اندازہ شیری بیگم کو بھی ہو گیا تھا، تبھی تو وہ اٹھ کر دندناتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ ہاں کیا بتاؤ گی؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ یہ کہ آپ نے نہ صرف تیمور بھائی سے جھوٹ بولا تھا بلکہ ان شریف لوگوں پر بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، شیری بیگم کا ہاتھ پوری طاقت سے سمرا کے گال پر پڑا تھا۔ بکواس کرتی ہو، جھوٹ بولتی ہو! وہ دیوانہ وار اس پہ جھپٹی تھی۔ اس کے ارادے کو بھانپ کر وہ غصے سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ جب منزل 2 گام پہ رہ گئی تھی تو وہ بے وقوف لڑکی انہیں شکست سے دوچار کرنے چلی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر توڑ کے رکھتے۔ تہمت یہ نہیں، وہ تھی جو آپ نے انابیہ اور اس کی ماں پہ لگائی تھی جب آپ نے ان کی تذلیل کی تھی، انہیں آوارہ اور بد چلن کہا تھا۔ روتی ہوئی سمرا بھائی سے الگ ہو کے چلائی تو تیمور کی دھواں دھواں آنکھیں ماں کے چہرے پہ جم سی گئی، اور پھر سمرا ہر وہ جھوٹ، ہر وہ دھوکہ اسے بتاتی چلی گئی تھی جو ان سب نے اسے دیا تھا، اور جسے سن کر تیمور نرحال سا کرسی پہ گر سا گیا تھا۔ اس دوران شیری کی بھی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا ہمارے یہ جھوٹ، یہ الزام انابیہ کی امی کی جان لے لیں گے۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ انابیہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ممی کی باتوں سے ہوا تھا۔ اس نے آپ سے راہیں جدائی کرنے کا فیصلہ اپنی ماں کی موت کے بعد کیا تھا، اور وہ اس فیصلے میں حق بجانب تھی۔ بلکہ وہ کیا، اس کی جگہ اگر کوئی بھی لڑکی ہوتی تو شاید محبت کی خاطر اپنی تذلیل تو بھلا دیتی، مگر ایسے کسی بھی شخص کا ہاتھ تھامنے سے یقیناً صاف انکار کر دیتی جس کی ذات اور جس کا خاندان اس کی ماں کی موت کا سبب ہوتا۔ اس کے سامنے دو زانو بیٹھے، وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے زاروں قطار روتے ہوئے بولی تو تیمور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کاش کہ یہ سب جھوٹ ہوتا، غلط ہوتا، فریب ہوتا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ ماں باپ بہن، وہ بھلا اب کس کو اپنا کہہ سکتا تھا، کس پہ دوبارہ اعتبار کر سکتا تھا؟ اس کے حصے میں تو ہر طرف سے خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ میں آپ کی گناہ گار ضرور ہوں بھائی، مگر میں آپ کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہاں آنے سے پہلے انابیہ اور اس کی فیملی کو ساری سچائی بتا کر آئی ہوں، آپ کی بے گناہی کی گواہی دے کر آئی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں، سب ختم ہو گیا، سب۔ سر اٹھاتے ہوئے اس نے سمرا کا ہاتھ جھٹکا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کے درمیان جدائی کی لکیر نہیں کھینچ سکا، نہ ممی، نہ وقت، اور نہ خود انابیہ۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن انابیہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے بھائی۔ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سمرا نے تسلی امیز لہجے میں کہا تو تیمور کے بہتے اشک بے یقینی سے تھم سے گئے۔ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے سمرا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو ساکت بیٹھا تیمور کتنی ہی دیر خلا میں نظریں جمائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی حالت پہ منہاج صاحب کا دل کٹنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب چلے آئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہیں واقعی بہت دکھ، بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے وہ دل گرفتی سے بولے تو تیمور ان کی طرف دیکھے بنا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو خود خالی ہاتھ ہوں، میں بھلا آپ کو کیا دے پاؤں گا؟ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے وہ آہستگی سے اپنے شانے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا بکھرا ہوا لہجہ، ویران آنکھیں اور تھکے ہوئے قدم شیری منہاج کے دل پہ سب تو گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے، کیا کر دیا؟ اپنے بیٹے کے وجود پہ چھائی شکستگی دیکھ کے انہیں 4 سالوں میں پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔
مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی ذات کے زعم میں کیا، اپنا مقصد پانے کے لیے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے دل کی بھی۔ اپنی ذات، اپنی دولت اور اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا مجھے کہ اس ایک احساس نے میرے باقی تمام احساسات کو ختم کر ڈالا تھا، لیکن میرے بیٹے کی 2 دن کی بھوک پیاس اور خاموشی نے مجھے تمہاری ماں کی اذیت اور اس کی موت کی وجہ سمجھا دی، مجھے اس حقیقت کا احساس دلا دیا کہ میں کتنی بری ماں ہوں، کتنی بری۔ انابیہ کے ہاتھ کو آخری سہارے کی مانند دونوں ہاتھوں سے تھامے شیریں منہاج پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ انابیہ اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی، اسے اپنے رب کے انصاف پہ یقین آ گیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تیمور سے منسوب کر کے جو کچھ بھی بولا سب جھوٹ تھا۔ وہ تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے۔ تم اس کی اس بے لوث محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے کی زندگی میں واپس آ کر میرے اس ملال کو کم کر دو۔ پلیز بیٹا، میرے تیمور کو سمیٹ لو، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ بہتے اشکوں کے ساتھ وہ التجائی انداز میں بولی تو انابیہ کی بھیگی آنکھیں احسان فروغ کی جانب اٹھ گئی، جنہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا آنٹی، اور میری دعا ہے کہ میرا اللہ بھی آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ شیریں نے چند لمحے اسے بے یقینی سے تکنے کے بعد خود سے لگا لیا۔ تیمور کا شکستہ وجود ہولے ہولے راکنگ چیئر پہ جھول رہا تھا، شکن زدہ ملگجا لباس، بڑی ہوئی شیو اور سرخ مترم آنکھیں اس کی ذہنی پرانگدگی کا ثبوت تھی۔ ان 2 دنوں میں نہ تو اسے بھوک کا احساس تھا اور نہ ہی نیند کا۔ اگر کسی بات کا ہوش تھا تو اپنے ماں باپ کے دیے دھوکے کا، اپنے رشتوں کے بکھرنے اور اپنے دل کا، جہاں بہت درد تھا، بہت زیادہ درد۔ گھر والے اس کی منتیں کرتے اور دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک چکے تھے، لیکن وہ بے حس بنا بیٹھا رہا تھا، اور آج چونکہ صبح سے اب تک کسی نے بھی اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا تھا، اس لیے اس دھیمی سی دستک نے بھی سوچوں کے تانے بانے کو بکھیر کے تیمور کو دروازے کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ بے نیازی سے نگاہیں پھیر لیتا، دہلیز کے نیچے سے ایک گلابی لفافہ کمرے کے اندر سرک آیا تھا۔ دھیرے سے سیدھے ہوتے ہوئے تیمور نے اب کے گہری نظروں سے ہاف وائٹ کارپٹ پہ پڑے اس ہلکے گلابی لفافے کو دیکھا تھا، اور پھر جیسے بے اختیاری کے عالم میں اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر اپنے پیروں کے قریب پڑا وہ لفافہ اٹھا لیا تھا۔ بے یقینی سے لفافہ کھولتے ہوئے اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر دھیرے سے کھولا تھا، اور اس کی آنکھیں اپنے سامنے بکھری موتیوں کی سی تحریر پہ حیرت سے جم کے رہ گئی تھی۔ سورج پر دستک دینا آسان نہیں، اپنا ہاتھ جلا لینا آسان نہیں، چل کر اپنے پاؤں سے کھیلنا گرم شعاؤں سے آسان نہیں، جیون کے ایک ایسے دوراہے پر گمسم سی کھڑی ہوں میں، ادھر مٹوں یا ادھر کو جاؤں، اس الجھن میں پڑی ہوں میں، نئی ڈگر کو مڑ جانا آسان نہیں، ٹوٹ کے پھر سے جڑ جانا آسان نہیں۔ واقعی ٹوٹ کے پھر سے جڑ جانا آسان نہیں، لیکن مجھے یہ ہمت، یہ حوصلہ آپ کی بے مثال محبت اور وفا نے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی گزری ہر بات بھلا کے مجھے میری بدگمانی پہ معاف کر دیں گے نا؟ تیمور کو لگا جیسے کسی نے اس کے درد سے تڑپتے ہوئے نڈھال دل کی ساری جلن، ساری تکلیف اپنی نرم پوروں پہ سمیٹ لی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اور اپنے سامنے انابیہ احسان کو دیکھ کے مبہوت سا رہ گیا۔ تم یہاں؟ اس کی بے یقینیوں سے فقط اتنا ہی کہنے دے پائی تھی۔ جی، اور پوری عزت اور مان کے ساتھ لائی گئی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی ایک قدم بڑھا کے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ تیمور منہاج کی پیاسی نگاہیں اس کے چہرے پہ جم سی گئی، جبکہ اسے وارفتگی سے تکتی انابیہ کی اپنی آنکھوں میں یخلک ڈھیروں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ اگر خواب ہے انابیہ، تو میری دعا ہے کہ میں ساری عمر اسی خواب میں گزار دوں۔ اس قاتل کے قاتل خدوخال کو تکتے ہوئے وہ نمناک لہجے میں بولا، تو انابیہ نے آگے بڑھ کے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں تیمور، اب یہ خواب نہیں ہے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ انابیہ کے لب دھیرے سے مسکرائے تو تیمور نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اب چلیں، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھ کو انابیہ نے دھیرے سے کھینچا تو تیمور کے پورے وجود میں ایک تناؤ سا آ گیا، جسے محسوس کرتے ہوئے انابیہ نرمی سے بولی، کس نے کہا تھا؟ کس نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں؟ ہمیں کچھ نہیں سننا، ہمیں ہر بات بھلا کر نئے سرے سے بس ٹوٹا تعلق جوڑنا ہے۔ اور تیمور انابیہ کے منہ سے اپنا جملہ سن کے بے اختیار مسکرا دیا تھا، جس نے میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کر کے اس کی 4 سالہ ہر اذیت مٹا دی تھی۔
اگلے ہی لمحے وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا جہاں ان کے سارے اپنے ان کے منتظر تھے۔ اور آپ لوگ بھی منتظر ہوں گے نا اس کی آخری ایپیسوڈ کے، تو جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دی، اور اپنا آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ناول۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، میں نے انجوائے کیا، تھرو آؤٹ اس کو انجوائے کیا۔ بہت اچھا ناول تھا، بہت اچھا رائٹنگ سٹائل تھا، میچور رائٹنگ سٹائل، کہیں پر بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ رائٹر نے فضول میں ایڈ کیا یا کچھ ایسا ویسا۔ بہت مزے کی سٹوری تھی، بہت اسٹرانگ سٹوری تھی اور بہت اچھا بھی لگا۔ اور بہت فسادن تھی اس کی امی، بہت یار اس نے کیسے سٹوری بنائی۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ لکھا تو سارا رائٹر نہیں ہے نا، تو ان کا جو طریقہ تھا بیان کرنے کا وہ بھی کمال کا تھا۔ تو پھر آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دونوں ایپیسوڈز ریکارڈ کر کے ایک ساتھ ہی ریکارڈ کر دوں گی، تو میں آپ لوگوں کو 2 دن میں ہی تو ریکارڈ میں نے کر دی، اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ڈے انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ لوگوں کو ٹائم سے مل جائے۔ تو خیر اب آپ لوگوں کو مل گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کل میں کوئی ناول اپلوڈ کر پاتی ہوں یا نہیں، لیکن خیر آج میں نے آپ لوگوں کو یہ ناول کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔